اور 5واں سپارہ انشاءاللہ آج ہم اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کو ایکسپلور کریں گے۔ سورۃ النساء ساری آج کے جو رکوع ہے 23 آیت کریمہ سے ہم آج پڑھنا شروع کریں گے، اور اس میں آپ کو بہت سے احکامات ملیں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں کہ آپ ان کو ذہن نشین کریں تاکہ آپ فیوچر ریفرنس کے لیے اور بھی کہ کبھی آپ کو کسی جگہ پہ بتانا پڑ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے کیونکہ اس میں بھی کافی لمبے چوڑے احکامات ہیں تو ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ ہم پیچھے اس کو کنیکٹ کریں، پیچھے سے ماقبل سے ربط جوڑتے ہیں۔ ہم پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سی ایسی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں جن کو آپ نکاح نہیں کر سکتے، اور لڑکیوں کی سائڈ سے، عورتوں کی سائڈ سے وہ کون سے ایسے رشتے ہیں جو کہ ان کے لیے محرمات میں جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو ریپیٹ کریں، وہ آپ کی مائیں ہیں اور ماؤں کے لیے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی بہنیں ہیں اور بہنوں کے لیے بھائی ہیں، اور وہ آپ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں کے لیے باپ ہیں۔ تو اس طرح سے جو کچھ بھی ریلیشنز ہیں، ماں اور ماں کی کیٹیگری کی ساری عورتیں، باپ بہن اور بہن کی کیٹیگری کی ساری عورتیں، اور بیٹیاں اور بیٹیوں کی کیٹیگری میں جتنی بھی خواتین آتی ہیں وہ سب نکاح کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اور وہ لڑکیوں کی سائڈ سے وہ تمام لڑکے جو کہ ان کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں وہ ان کے محرم رشتے ہوتے ہیں، جن سے وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار نہیں کر سکتی، مطلب ان کے ساتھ فرینک ہو سکتی ہیں، ان کو کسی بھی ٹائم پہ کال کر سکتی ہیں، ان کے ساتھ جا سکتی ہیں، ان کے ساتھ کسی دوسرے شہر جا سکتی ہیں، دوسرے ملک جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی رشتے ان کے لیے محرم رشتوں میں جائیں گے، نامحرم رشتوں میں جائیں گے، جن سے وہ حد درجہ ریزرو رہیں گی لڑکیاں۔ اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور کیٹیگری اس میں ایڈ کر دی ہے کہ وہ خاتون جس کی آلریڈی کسی سے نکاح ہو چکا ہو، وہ بھی دوسرے مردوں کے لیے، باقی اس خامد کے علاوہ باقی وہ جتنے بھی مرد ہیں ان کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہے، جب تک کہ وہ عورت اپنے اس خامد کے نکاح میں ہے۔ اس میں اس استثناء ہے کہ اگر کوئی عورت باندی بن کر میدان جنگ میں مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو پھر اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو لونڈیوں اور باندیوں کے کافی لمبے چوڑے ڈسکشن کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ اس دورہ قرآن میں کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہماری زندگیاں بدلنے والے اصول ہیں ہم وہ پڑھیں، اس لیے اس کو ہم یہاں پہ صرف ایسے ہی پڑھیں گے کہ وہ عورتیں جو دوسری مردوں کے نکاح میں ہیں، یہ اس کیٹیگری میں اس کو بھی ایڈ کر لیں، تو وہ عورت آپ کے لیے اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ وہ اس کے دوسرے مرد کے نکاح میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ شادی کرنے کی کچھ شکیں یا طریقے بتا دیے کہ شادی آپ نے کیسے کرنی ہے اور کن کن شرطوں کے ساتھ کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چھوٹا سا کوشچن ہے میرا جی جی اس ٹاپک پہ، چھوٹا سا کوشچن ہے میرا پلیز۔ میں کل رات بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ بول رہی ہیں کہ جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں وہ کسی اور یعنی کہ نکاح میں جب کسی کے ہوتی ہیں غیر مرد سے ریلیشن نہیں رکھ سکتی، یہ تو کبیرہ گناہ میں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ میں سمجھتی بھی ہوں۔ لیکن میم میں نے یہ آپ سے میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے کہ جس یعنی جن سے تعلقات ہوتے ہیں استغفر اللہ، غلط ریلیشن جو ہوتے ہیں، اگر یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی بندے سے مسٹیک ہو جائے یا کسی کے ساتھ کوئی شادی کے بعد کوئی لنک بن جائے، آئی مین لنک وہ ایسا ہو کہ صرف بات کی حد تک ہو، ویسے تو ہر چیز منع ہے، یعنی کہ گناہ ہے، یعنی کہ اس کا بات کی حد تک ہو کہ یعنی کہ اس کی بات صرف ہو اس سے، اور کوئی بھی کسی غلط بات نہ ہو، کوئی بھی ایسی بات اس میں نہ ہو، جو بات بھی کرے وہ دین سے ریلیٹڈ بات کرے، اس سے جو بھی ان کی ٹاپک مطلب جو بھی وہ ٹاک آپس میں کرتے ہیں وہ دین کے متعلق ہو یا کوئی اچھی باتیں ہوں، اب لیکن بات کرتا ہو تو یہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ لیکن دیکھیے یہ ہے کہ وہ انسان اس کو لائک کرتا ہو یہ فطری عمل ہو جائے خدا کی طرف سے یا اپنی طرف سے غلطی ہو جائے، شیطان کا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لائک کرتا ہو لیکن اس سے کوئی غلط بات نہ کی ہو، اچھا کیا ٹھیک یہ ہے۔ بھی اس کیٹیگری میں دیکھیں جاتا ہے؟ وہاں پہ کہ جو لوگ کہتے اب ہمیں دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری ایک سوچنے کا انداز ہے وہ ہمارے میڈیا نے بنایا ہے،
اس میڈیا نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ مرد ہے اور اس کی پہلی اگر کسی سے لڑکی سے ہے تو لڑکیاں، مطلب کہ ہم سمجھتے ہیں اس کو ویری ویری اوکے کہ لڑکی ہے تو لڑکے سے بات کر رہی ہے فون پہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں کر رہی ہے؟ اگر دین کے ریلیٹڈ بھی بات کرنی ہے تو کیا اس جیسی کوئی لڑکیاں نہیں اس کو ملتی ہیں کہ وہ اسے دوستی کرے؟ تو جو میں نے آپ کو کل بھی ایک بات جو ہم تقویٰ کے ریفرنس میں پڑھ کے آئے تھے، یہ تقویٰ کے اسپرٹ کے منافی ہے چیز، کہ آپ آگ سے کھیلیں گے تو کپڑے جلنے کا خدشہ ہے، اگر آپ الیکٹرک شاک والی تاروں کو پکڑیں گے تو آپ کو شوک لگنے کا خدشہ ہے. تو اس احتمال اگر آپ کے ذہن میں یا دوسرے فریق کے ذہن میں کوئی غلط سوچ نہیں ہے جیسا کہ آپ نے کہا، تو اس کے باوجود آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، اس پہ توبہ کریں، اور دا سونر دا بیٹر. جتنی جلدی آپ اپنے اس غلط عمل سے توبہ کریں گے اتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں میں نے آپ کو پہلے پارے میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ جب اللہ کے حکم کے خلاف چل کر ہم کوئی محبت، سو کالڈ محبت کرتے ہیں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ محبت آپ کی زندگی میں خیر کا دروازہ کھولے. تو ایک مومن جو ہوتا ہے نا، ہی شوڈ ہیو دس ابیلٹی کہ اگر اس کو غلطی ہو گئی ہے، اس کو پہلے نہیں تھا پتہ، تو اب اس کو جتنی بے شک اس کا ایک خواہش ایک طرف لے کر جا رہی ہے، علم اس کو دوسری طرف لے کر جا رہا ہے. یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلے پارے میں کہ علم کے آ جانے کے بعد خواہش کا اتباع کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں. تو اس صورت میں سب سے پہلے تو اگر کوئی بھی ABCXYZ جو بھی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں کہ قرآن کا حکم یہ نہیں ہے. نہ ہی پراپر چینل اپروچ کریں لڑکی کو، وہ لڑکا، اور پراپر طریقے سے نکاح کریں. نکاح کے بعد جو بھی آپ کے تعلقات ہونے چاہیے، گفتگو سے بھی، کیونکہ دیکھیں لڑکی کی آواز میں بھی نزاکت ہے، اس کی پریزنس میں بھی. تو یو شوڈ ناٹ الاؤ اینی ون ٹو انجوائے یو ایز مچ. اس حد تک بھی وہ آپ کی کمپنی کو کیوں انجوائے کرے؟ اس کو آپ کے اوپر پورے لیگل رائٹس دے کر اللہ بھیجے گا کہ وہ پہلے اس کو اپنے حق مہر دو، اس کو اپنی جائیداد میں حصہ دو، اس لڑکی کو پورا ذمہ داری اٹھاؤ، اس کے گھر کا خرچہ اٹھاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو کھانا دو، پھر تم یہ حق رکھتے ہو کہ اس لڑکی کی کسی بھی چیز کو انجوائے کر سکو. ادروائز یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ. لیکن یہ ہم خود لڑکیاں اپنے آپ کو چیپ کرتی ہیں نا، کہ وہ خود اس کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہیں. آل دا مسلم لیڈیز آر ویری پریشیس. تو ان کو اپنی اس سٹیٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے یہ ایک عورت کی پروٹیکشن ہے. مردوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں آپ کو اگر پتہ چل گئی، پہلے نہیں تھی پتہ، تو اگر اب پتہ چل گئی ہیں تو اسی جگہ پہ خود کو روک لیں. اور پھر اگر آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ محبت، شیطان کہتا ہے کہ تم تو اس سے بڑی محبت کرتی تھی اور وہ تم سے کرتا تھا، ہمارے تو ذہن میں کوئی غلط بات نہیں تھی، تو یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، تو اس وقت پھر اللہ کی یاد کا سہارا لیں، استغفر اللہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ. اور پھر نہیں اگر آپ کو سکون ملتا تو پھر آپ یہ والی دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ مجھے حلال رشتہ دے کر اس حرام سے بچا لے اور اپنی ذات کے علاوہ باقی ہر ایک چیز سے بے نیاز کر دے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ یہ کثرت سے دعا مانگیں گی، ڈٹرمینیشن کریں گی، تہجد شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات پر پیچھے لے آئیں گے. آپ کے دل میں وہ جو بے قراری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے دل سے اس جو حرام محبت کا جو ایک وہ ہے وہ بھی نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بے پرواہ کر دیں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ دعا کریں، نماز کے بعد بھی دعا کریں. ٹھیک ہے جی. آگے ہم چلتے ہیں. ہم پڑھے تھے نکاح کے حوالے سے، تو نکاح کی کچھ شرطیں یہاں پہ بتا دی گئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دیا ہے، اور تو اس کے علاوہ تم پر حلال کر دی گئی اس کے علاوہ باقی ساری عورتیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ مرد ان کیٹیگریز کی عورتوں کے علاوہ کسی بھی عورت سے. اب اس میں دیکھیں ذات پات برادری کچھ نہیں ہے. اس میں مرد عورت سے نکاح کرے گا اس شرط پہ، نمبر 1 حق مہر دے، نمبر 2 اس کا مقصد یہ ہو کہ عورت اس کے پاس، اس کے ساتھ اب ساری زندگی رہے گی نکاح اور قید نکاح میں، اور وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گا. میں دوبارہ آپ سے یہ بات جو ہے، جب نکاح کی بات آتی ہے تو نکاح کا جو اگر آپ ڈکشنری میں میننگ دیکھتے ہیں تو اتنا خوبصورت ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں اس طرح مل جانا کہ وہ دونوں کی آئیڈینٹی سیپریٹ ہی نہ رہے. جیسے پانی مٹی میں مل جاتا ہے زمین میں، تو نہ پانی اور مٹی دونوں سیم ہو جاتے ہیں. اب آپ مٹی کو پانی سے نکال نہیں سکتے اور پانی کو مٹی سے نہیں نکال سکتے. یہ عربی ڈکشنری نکاح کا مطلب بتاتی ہے. تو یہ نکاح ہے جو کہ ایک میاں اور بیوی کا. اور پھر دیکھیں کہ آپ جب دوسرے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 3-4 عبادات کے حوالے سے بھی اور باقی بھی فرام میل سائڈ ان کو سیکس ڈسپلن سکھایا ہے، جو اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں
کہ ہر وقت ایک عورت اٹریکٹیو نہیں رہتی جب وہ چائلڈ برتھ کے پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہے، جب اس کو مینسز یا ڈیٹ وغیرہ آئی ہوتی ہے. تو اس صورت میں اگر آپ کا صرف عورت ایک ایز اے پلے تھنگ ہو یا ایز اے سیکس آبجیکٹ ہو تو مرد عورت سے اٹریکشن فیل نہیں کرے گا. قرآن کہتا ہے ایون اف کہ وہ عورت آپ کے لیے اتنی اٹریکٹیو فیل نہیں ہو رہی ڈیو ٹو سم ریزن، اسٹل شی از یور رسپانسبلٹی، اس کا سارا ذمہ داری آپ نے اٹھانی ہے. تو اس لیے پھر نکاح جو ہے وہ عورت کی سائڈ سے زیادہ کے حقوق کا تحفظ ہے. اگر فرض کریں جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ آؤٹ سائڈ ویڈ لاک جو ہے وہ لوگ بچے لے رہے ہیں، تو اس میں جو لوزنگ ایج پہ ہے وہ مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، کیونکہ مرد کو تو ذمہ داری اٹھانے ویسے ہی نہیں پسند. اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کیا ہے، باؤنڈ کیا ہے کہ رکھو اس کو اپنے گھر میں، اور اس کو کھانا دو، اس کو کپڑے دو، اس کے بارے میں، اور پھر جب تم دنیا سے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو تمہاری جائیداد میں وہ حق رکھے گی. اس کو پوری پروٹیکشن دی گئی ہے اسلام نے نکاح کی صورت میں. تو نکاح جو ہے وہ عورت کی عزت کی حفاظت بھی ہے اور اس کو سوسائٹی میں پروٹیکشن بھی دیتا ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر حق مہر دو اس کو، جو جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ اس کے مطابق عورت کو پوری طرح پہلے حق مہر دے گا، پھر اس کے بعد اس کو تھرو پراپر چینل اپروچ کرے گا. پھر اپنے نکاح کو پوشیدہ رکھنے کا بھی حکم نہیں ہے، نکاح کو پروکلیم کریں، تاکہ اگر تمہاری کہیں پہ کوئی کسی حادثے میں ادھر ادھر وفات ہو جاتی ہے مردوں، تو وہ عورت کدھر جائے گی؟ تم نے اس کو اپنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنے حقوق کے لیے نہیں بول سکتا، تو پھر اس کی ماں اس کے بہاف پہ بولتی ہے ہر فورم پہ کہ تم نے تو اس کو بالکل ہی چھوٹا سمجھ لیا، اس کی ماں بھی زندہ ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بہاف پر پوری صورت اتاری، کیونکہ دیکھیں ابھی پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ عورتوں کے کچھ لوگ زبردستی وارث بن جاتے تھے، عورتوں کے یتیم بچوں کو ان کے جائز حق نہیں دیتے تھے، عورتوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے، عورتوں کو جائیداد میں حق نہیں دیتے تھے، اور آج کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو اس لیے جو ایک دین اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں وہ در حقیقت عورت ہی کی پروٹیکشن ہے. اگر ہم اس بلینکٹ میں اللہ کی رحمت کی اس چادر میں خود کو چھپاتی ہیں عورتیں تو ہمارا ہی بھلا ہے. ہم اس سے باہر نکلیں گی، اور یہ جو ہم یہ عورت مارچ 8 مارچ بھی آنے والی ہے تو اس میں جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حق دو، ہم اپنے خود کام کریں گے، تو ان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس میں کسی اور کا نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو مرد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے آزاد عورتوں سے، ان میں مالی استطاعت نہیں، جسمانی طاقت ہے، تو لیکن ان کو گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کریں گے تو ان کے اندر شہوت اتنی ہے کہ وہ روک نہیں پا رہے، تو پھر وہ نکاح کر لیں، وہ بے شک باندیوں سے کر لیں. اگر باندیاں تو اس دور میں تھیں، اگر آج کے دور میں جیسے کوئی کام والی ہے، کام والی کی بیٹی ہے، کوئی بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ، جس کو عام حالات میں آپ کے اور ان کے سوشل سٹیٹس میں بہت فرق ہے، آپ نہیں اگر آپ کو ویسے چوائس دی جاتی تو آپ اسے شادی نہ کرتے، لیکن چونکہ آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ آپ کی جسمانی طاقت ہے آپ کے اندر، تو جو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، فرائڈ کہتا تھا، سگمنڈ فرائڈ، کہ جو جتنے بھی ہمارے نفسیاتی مسائل ہیں نا، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھتے ہیں اس کے روٹ کاز، تو وہ یہی سپریسڈ سیکشول ڈیزائرز ہوتی ہیں کہ آپ اپنی سوسائٹی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے اپنی اس خواہش کو روک لیتے ہیں. تو دین اسلام ہمیں چونکہ چاہتا ہے کہ ہم بہترین طریقے سے اپنے آپ سے فائدہ اٹھائیں، تو اس لیے قرآن نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ جب لڑکی یا لڑکا جوان ہو جائیں تو کسی بھی وقت بغیر شادی کے نہ رہیں. اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اس چیز کی طرف ریکمینڈ کیا گیا ہے، بلکہ باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ عورت پھر شادی کرے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بے نکاح مرد اور عورتیں ہیں، سورۃ نور میں ہم جا کر پڑھیں گے، ان کی شادیاں کرو. سوسائٹی میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہے کہ کچھ لوگ پڑھائی کے سلسلے میں ڈیلے کرتے جاتے شادی نہیں کرتے، اور پھر نتیجتاً وہ ایک عورت ہے جس کی شادی ہو گئی ہے تو سب مردوں کو پتہ ہے کہ یہ ہماری باجی ہے یا بہن ہے. اگر وہ ایسے ہی پھرتی رہے گی تو ہر بندہ اس کو اپروچ کر کے لائن مارنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ایک معاشرے کا بڑا سلسلہ خراب چل نکلا ہے کہ شادی نہیں کرنی، ویسے آپ دوستیاں کر سکتے ہو، ڈیٹ مار سکتے ہو، شادی تو ذمہ داری ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بالکل طریقہ کار غلط ہے. عورت مرد نکاح کے ساتھ رہیں، کوئی بھی ریلیشن ہے مرد اور عورت کا، اٹ شوڈ بی ویل ڈیفائنڈ، شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. تو اس صورت میں وہ رشتہ جو مرد کا ہے وہ عورت کی طاقت بن جاتا ہے. ادروائز بغیر نکاح کے، بغیر کسی ڈیفینیشن کے، مرد اور عورت کا رشتہ عورت کے لیے گالی بن جاتا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے.
یہ چیز ہمیں اپنی اولادوں کو بھی سکھانی ہے، کیونکہ میڈیا جو ہمیں سکھا رہا ہے، جو ہمیں یہ فلم انڈسٹری جس تھیم کو لے کر اس وقت چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ آؤٹ سائڈ ویڈ لاک آپ کی سب سے پہلے پسند ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کی ڈیٹنگ ہوگی، پھر اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، جبکہ قرآن اس سے الٹ بتاتا ہے پہلے نکاح ہوگا، پھر اس کے بعد آپ ڈیٹ پہ جائیں، پھر آپ ایک دوسرے سے محبت کریں. تو یہ چیزیں ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھ میں آتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی عورت ہوگی وہ نکاح کرے گی اپنے ولی کی اجازت سے اور اپنے ولی کی سرپرستی میں. یہ نہیں ہے کہ گھر سے بھاگ کر نکاح کر لیا، کورٹ میرج کر لی اور پھر اس کے بعد، چونکہ اگین عورت ایک نازک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پروٹیکشن کی ہے. مرد اگر ایک شوہر کی صورت حیثیت میں اس کی زندگی میں آیا ہے تو بہرحال جن سے وہ بلونگ کرتی ہے، یعنی جنہیں انہوں نے بچپن سے لے کر بڑا کیا، ان کی پروٹیکشن بھی اس کی زندگی میں ہونی چاہیے. تو لہٰذا ولی اگر نکاح کرتے ہیں اپنی بہن کا یا بیٹی کا، تو اگر وہ دوسرا لڑکا یا دوسرا خاوند جس کی زندگی میں وہ گئی ہے اگر کسی پوائنٹ پر اس پر زیادتی کرتا ہے تو وہ اس سے جا کر پوچھ سکتے ہیں، بھائی ہماری بہن یا ہماری بیٹی کو تم نے یہ غلط سلوک اس کے ساتھ کیوں کیا ہے. تو اس لیے ولی کی اجازت سے نکاح ہوگا، ولی کی سرپرستی میں نکاح ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چھپی دوستیوں کی ممانعت ہے، نکاح پروکلیم کیا جائے گا. اور ایک حلال اور حرام نکاح میں فرق یہ ہے کہ جو ایک حلال نکاح ہے اس کے ساتھ پوری طرح، جسے آپ کہتے ہیں نا چھوارے کیوں بانٹے جاتے ہیں مسجد میں، کیا اس کا ایک پیچھے حکمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح کے بعد مسجد میں چھوارے بانٹے جاتے تھے، تاکہ یہ چھوارے کس چیز، یہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں. کیوں بانٹی جاتی ہیں؟ کہ پتہ چل جائے کہ فلاں اور فلاں کی بیٹی اور فلاں کے گھر میں نئی بہو آ گئی ہے، یا فلاں فلاں کی بیٹی آپس میں نکاح میں کے بندھن میں بندھ گئے ہیں. تو یہ ہمیں ریکمینڈ کیا گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں کا بھی کی سائڈ پہ بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں کچھ عورتیں بھی حد درجہ جو ہیں وہ مردوں پہ ڈورے ڈالتی ہیں، اور اس طرح سے کہ بس ان سے ہم فائدہ اٹھائیں. تو دونوں سائڈ پہ اللہ نے باؤنڈ کیا کہ مرد ہے تو پوری ذمہ داری سے عورت کو اپنے گھر لے کر جائے گا اور پوری دیانتداری سے اس کے سارے اس کے اخراجات پورے کرے گا جس حد تک وہ اس کے پاس وسعت ہے. قرآن پاک نے یہ ورڈ یوز کیے ہیں کہ جو وسعت والا ہے وہ اپنے مطابق خرچ کرے، اور جس کو رزق تنگ دیا گیا ہے وہ اپنے مطابق خرچ کرے، لیکن وہ جو خود کھائے گا وہی اپنی بیوی کو کھلائے گا، جو اس کو جہاں وہ رہے گا وہیں پہ اپنی بیوی کو رکھے گا، اور ان دونوں کو وہ لباس وہ اپنی پوری ایک زندگی اس طرح سے گزاریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے ایک بڑا خوبصورت 29 آیت میں مضمون آتا ہے، جس میں کہ سورۃ النساء آیت 29 میں اللہ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، سوائے اس کے کہ تجارت ہو جو آپس کی رضامندی سے تم کر رہے ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو تجارت بار بار قرآن میں ریکمینڈ کی گئی ہے. نوکری کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف ایک موقع کے علاوہ کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا، لیکن تجارت آپ ابھی حج کے موقع پہ بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انٹرپرینرشپ کریں، اپنا کام کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں بھی اکثر ہم نے جو میں نے اپنی لائف میں آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی والدین کوئی والدین ایسے ہوتے ہیں جو بس کہتے ہیں کہ بچوں کو تم نے پڑھو تم نے پڑھنا ہے، تم نے میٹرک کرنا ہے، تم نے بی اے کرنا ہے، تم نے ایم اے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کیونکہ تم اگر پڑھو گے نہیں تم کچھ حاصل نہیں زندگی میں کر سکتے. تو اگر آپ اپنے بچے کو شعور کے لیے پڑھا رہے ہیں تو پھر تو اس کی مرضی کے مطابق جتنا وہ اور جو وہ فیلڈ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے اس کو بھیجیں. تعلیم کا مقصد اگر پیسہ کمانا ہے تو نوکری یا یہ اٹس ناٹ جسٹ ون آپشن. آپ اپنے بچے کو کوئی چھوٹا موٹا ہنر سکھا کر کام بھی شروع کروا سکتے ہیں، اور وہ اس میں زیادہ برکت ہے، تجارت میں برکت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تاجر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ آپس میں مال ایک دوسرے سے ناجائز طریقے میں اب بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں تو چوری، ڈاکہ زنی، اور پھر ناجائز رشوت وغیرہ، تو یہ چیزیں منع ہیں، حرام ذریعہ آمدن ہے. ایک طرف تو ہم نے وہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ دوسرے پارے میں کہ خون نہیں، سور کا گوشت نہیں، اور مردار نہیں. اور اب یہ ہے کہ حلال ذریعوں سے جو حرام ذریعوں سے آمدن کے ذرائع ہیں وہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنے. اور پھر اینڈ پہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ سوسائڈ اٹیمپٹ آپ نے نہیں کرنی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کیونکہ جو آپ کا جسم ہے وہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ کا جب جی چاہے گا آپ کا جسم اور روح کا تعلق کو منقطع کر دے گا. اپنی طور پر آپ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خود کی جان خود لینے کی، زہر کھا کر یا چھت سے گر کر. اور اس کے پیچھے بھی
بہت سی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ناکام محبت، تو لوگ شادیاں کرتے ہیں. ابھی مجھے یاد آ رہی ہے ایک لڑکی انڈیا کی تھی، عائشہ نام تھا اس کا، تو اس نے کشتی سے میں بیٹھ کر اس نے اپنا آخری ولاگ شوٹ کیا اور اس نے سینڈ کر کے تو دریا میں کود کر خودکشی کر لی. پیچھے اس کی یہی بے وفائی تھی اس کے خامد کی. تو اس طرح سے جب آپ فرسٹریٹڈ ہو جائیں، کسی سچویشن میں پھنس جائیں، تو پھر وہ چوتھے پارے میں جو میں نے آپ کو پوائنٹس قرآن سے نکلوا کے دیے ہیں، اس کو عمل کریں کہ زندگی میں آپ کی ذات پر سب سے اوپر اللہ کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حق پہچانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. انسانوں میں سے کسی کی بھی بے وفائی، بد اخلاقی اور اس کے علاوہ فائنینشیل برڈنز وٹ ایور، زندگی میں کوئی بھی ایک سچویشن پیارے لسنرز مستقل نہیں ہوتی. اگر بیماری ہے تو اس کے ساتھ ہی صحت ہے، اگر جدائی ہے تو ساتھ ہی ملن ہے، اگر آپ کو فائنینشلی کسی چیز کا پرابلم ہے تو اللہ تعالیٰ حالات بدلنے پر قادر ہے. تو شیطان ہمیں کہتا ہے کہ بس یہی سچویشن مستقل ہے، اس میں رہ کر پھر آپ ایکسٹریم لیول پر جا کر کوئی فیصلہ کرنے کا سوچتے ہیں، تو قرآن نے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا مستقبل کے بارے میں اچھی اچھی سوچیں رکھیں، پازیٹیو رہیں، آپٹمسٹک رہیں. اگر آپ اس وقت بیمار ہیں تو صحت بھی آپ کی زندگی میں ساتھ ہی آئے گی. اور جو کوئی یہ کرے گا عدوان سے اور ظلم سے، تو ہم عنقریب اس کو ایسی آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کی ذات پر آسان ہے. اس کے بعد آیت نمبر 31 پہ آ جائیے، سورۃ النساء. اگر تم کبائر سے بچتے ہو جس سے تمہیں کہا گیا ہے، جو تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے صغائر کو معاف کر دیں گے. تو اب دیکھیں کہ کوئی میرے جیسا یا نالائق اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھی، کہ جو کہتا ہے کہ بس ہمیں گیس مل جائیں ہم پاس ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گیس دے دیے ہیں آخرت کے پیپر کو پاس کرنے کے لیے، کہ آپ سے نہیں ہوتے جہاد، آپ سے نہیں ہوتے یہ سارے، کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی فوکس کریں. تو اتنا تو کم از کم کرو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ. اور ان میں کیا ہے، اپ ٹو نیم ون، شرک ہے. کہ سب سے پہلا جو گناہ جو اللہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا بھی معاف نہیں کرے گا، وہ ہے شرک. کہ جو اللہ کی ذات کا مقام ہے، بس اس کو اگر آپ نے پہچان لیا، اپنی زندگی میں اللہ کو سب سے اوپر رکھا، تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہی محبت کا تعلق ریکوائرڈ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان کے مطابق ہم کیا عبادت کر سکتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ جس کے لیے آسمان کا ایک ایک فرشتہ سجدہ ریز ہے، اور وہ قیامت کے دن تک سجدہ ریز ہے، اور وہ تسبیح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کا کام ہی کوئی نہیں. اور تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی دراصل ضرورت نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو ایک نمبر ون تو یہ کہ اس کے اندر یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے. یہ ہم انسانوں کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود تعریف کے قابل ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ میں اپنا اگر پروپورشن چیک کرتی ہوں پورے سلسلہ کائنات میں، تو میرا پروپورشن ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اس کے برخلاف اس وسیع و عریض کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں توحید کو اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہوئے پھر حقوق العباد پہ چلے جائیں، تو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ بد اخلاقی یا بد سلوکی نہیں کرنی. یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. اس کے بعد آپ نے شرک کے بعد کبیرہ گناہ، یہ جو ہم یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یہ نہیں کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. پھر بھولی بالی معصوم عورتوں پر تہمت لگانا، جو کہ بیچاری جن کو گناہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، لوگوں نے ان کے کردار پر تہمت لگا دی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. پھر جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے. تو اس طرح سے حدیث میں کبائر کے بارے میں ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے. تو اگر آپ ان سے بچ جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں نمازیں اپنے ٹائم پہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کو سیدھا رکھتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 100% پرفیکٹ بھی ہوں، آپ پاس ضرور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آیت آتی ہے جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کے دور کی عورت کا کانفلکٹ ہے، کہ جو کہتی ہے کہ ہم ہر جگہ پر مردوں کے ایکول ہونا چاہتے ہیں، ہمیں ایکول جاب اپرچونیٹیز ملیں، ہمیں ایکول جو ہے وہ کھیلوں میں اپرچونیٹیز ملیں، ہمیں سیاست میں اپرچونیٹیز ملیں. اور اس ایکوالٹی کے چکر میں معاشرے کا بیلنس کس برے طریقے سے خراب ہوگا یا ہو رہا ہے، وہ ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ ہمارا ویژن ہی چھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اب میں آپ کو ایک جاب سے مثال دیتی ہوں، کہ جب ایک انسان ایک جگہ پہ جاب پہ اس کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے، تو ایک آدمی یا ایک انجینئر ہے جس کی فیلڈ میں ڈیوٹی لگ گئی، کہ اس نے جا کر فیلڈ سروے کرنا ہے اور آپ نے سارا ناپنا ہے کہ یہ ہماری فیلڈ ہے، یہاں پہ ہم کام کریں گے. تو اس کے کام میں، اور دوسری صورت میں وہ بندہ جو کہ جن کی آفس میں ورک ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے سارا ڈاٹا کلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو کمپیوٹر ورک کرنا ہے، ان دونوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں، لیکن دونوں کا سٹیٹس ڈفرینٹ نہیں ہے. وہ بھی انجینئر ہے اور وہ بھی انجینئر ہے، لیکن ایز پر ریکوائرمنٹ کسی کی ڈیوٹی فیلڈ میں لگ گئی، کسی کی ڈیوٹی آفس میں لگ گئی. اب
اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو جو فیلڈ میں کام کرنے والا بندہ ہے اس کو زیادہ چیلنجز برداشت کرنے پڑتے ہیں، موسموں کی سردی گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور جو آفس ورک کرنے والا ہے وہ ہر وقت اے سی میں بیٹھ کر کام کرتا ہے، تو اس کو یہ ایج مل جاتا ہے۔ اب یہی چیز ہم ایک معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مرد کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ وہ باہر کے کام کرے، تو اس کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کو زمانے کی سرد گرم کو برداشت کرنے کے لیے باڈی بھی دیا گیا۔ عورت کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ گھر کے اندر رہے گی۔ جب وہ گھر کے اندر رہے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک جاب کے میں ایک بندے کی ڈیوٹی آفس میں لگ گئی ہے تو وہ کام تو کر رہا ہے۔ عورتیں اس دور میں بھی جیسے کہہ سکتے ہیں ام سلمہ گئیں رسول پاک کے پاس اور کہنے لگی مرد جہاد کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، اور عورتوں کا کیوں وراثت میں آدھا حصہ ہے؟ سیم کویسچن جو آج کے دور میں، وہ ویری ماڈرن کویسچن۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آیت نمبر 32 میں، کہ مردوں کے لیے حصہ وہ ہے جو وہ کماتے ہیں اور عورتوں کے لیے حصہ وہ ہے جو وہ کماتی ہیں، اس لیے وہ چیزیں جس پر اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس پہ تم بیٹھ کر ڈسکس نہ کرو۔ اس سے اب ایک اصول کیا پتہ چلا کہ اگر جسمانی طاقت میں فضیلت ہے، اگر پیسے میں فضیلت ہے، اگر آپ کی کسی کو سٹیٹس میں فضیلت ہے تو وہ اللہ نے دی ہے۔ آپ نے کسی انسان کی فضیلت پر جیلس نہیں ہونا کہ جی میں نے اس کو کیوں مل گیا، یہ تو میری سے میں نے کرنا تھا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے کرنے کا کام کیا ہے اور مردوں کے کرنے کا کام کیا ہے، کہ کیا آخرت کی جنت کی دوڑ میں دونوں سیم ہیں۔ دنیا میں رہ کر کام کرنے کی جو تقسیم ہے وہ یوں کی گئی ہے کہ مردوں کو باہر کے کام کرنے ہیں، سخت جان ہے وہ، عورتوں نے گھر کو مینج کرنا ہے۔ تو گھر کو مینج کرنا جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ جو آپ کا گھر ہے وہ ایک سویلائزیشن کا ایک بیسک یونٹ ہے۔ جب گھر میں سکون آئے گا تو ہی سارا معاشرہ پرسکون ہوگا۔ اگر گھر بے سکون ہوگا، مرد اپنے گھر سے لڑ بھیڑ کر جائے گا اور بے سکون جائے گا تو وہ باہر جا کے بھی کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ چیزیں عورتوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اگین جس کو آفس ورک ملتا ہے وہ زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ وہ جا کر فیلڈ میں کام کرے، لیکن کام وہ بھی کر رہی ہے، وہ ایک نسل کی تربیت کر رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ہمیں بتائی کہ آیت نمبر 34 دیکھیں، سورۃ نساء کو اگر آپ ایک عورت کے ایک صحیح والی عورت کے ریفرنس پہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے بڑا پیار محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے کہ آپ نے عورتوں کی حفاظت کرنی ہے، عورتوں کو گھر لے کر دینا ہے، عورتوں کا نفقہ پورا کرنا ہے، عورتوں کے اوپر آپ نے خرچ کرنا ہے، عورت اگر کوئی غلطی کر دے اس کو معاف کر دینا ہے، اور سوائے صرف ایک جگہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت کو سختی کرو بد کرداری پر۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ کچھ عورت کی ذمہ داری سارا ایڈریس مردوں کو ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں دوبارہ سے مردوں کو ذمہ داریاں دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں، الرجال قوامون علی النساء۔ اب قوام کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے، اب اس ورڈ کو جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بڑا سخت الفاظ میں اس کا تشریح اور ترجمہ کرتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور ساتھ ان کے جو ان کا جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے سخت قسم کی۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ آئے ہم ڈکشنری سے اس کا میننگ دیکھیں تو ڈکشنری میں قوام قوم سے لفظ نکلتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کی مثال سے سمجھیں بات، تو جیسے ایک کنات ہم جب لگاتے ہیں کسی جگہ پر تو اس کے درمیان میں ایک ڈنڈا سا لگا دیتے ہیں تاکہ وہ جو کنات ہے نا وہ گرے نہ، تو مختلف جگہوں پر انہوں نے ڈنڈے سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جو گھر کی عمارت ہے اس میں مرد کی یہ سٹیٹس ہے۔ اب اس میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر یہ ڈومیسٹک وائلنس کی اجازت نہیں دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے تو اب آپ نے ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جانا ہے اور مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دینی ہے اور اس کا برا حشر کر دینا ہے کہ جی اللہ نے کہا ہے تو ہم تو حاکم بنیں گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ گھر کی عمارت کو لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں ایڈیشنل رسپانسبلٹی آتی ہے کہ آپ نے پریشرز بھی برداشت کرنے ہیں اور گھر کے ماحول کو خراب نہیں ہونے دینا۔ آپ نے ایک رول ماڈل بننا ہے، آپ نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے سر پہ سائبان بننا ہے، ان کے سر پہ چھت دینی ہے، ان کو ہر سرد گرم سے بچانا ہے۔ اور آف کورس جب ہم ایک جگہ پر چل رہے ہوتے ہیں تو کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑی بہت ڈانٹ بھی پلائی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ جاب کرتے ہیں یا کہیں باہر جاتے ہیں یا کسی ملک میں رولز کو فالو کرتے ہیں تو رولز کو غلط طریقے سے لے کر چلنے والوں کو جرمانے بھی بھرنے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے بچوں سے پیار کرنے کے باوجود 2 تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں ان کو۔ تو اس وجہ سے
عورتوں کو آپ کو عورتیں مردوں سے ایک درجہ نیچے ہیں فیملی افیئر میں. جو گھر کے مین مسائل ہوں گے اس میں مردوں کو ایک اتھارٹی دی گئی ہے کہ ان کا بات کو سب سے اوپر رکھا جائے گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا. اب دیکھیں آج کے دور میں بھی اگر آج کی آپ بات کرتی ہیں تو کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے, کوئی زلزلہ آ جاتا ہے, تو آج کے دور میں بھی عورتوں کو محفوظ جگہوں پر منتقل کرنے کے لیے مرد ہی ہوتے ہیں جو پانیوں میں اترتے ہیں, اور عورتوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر وہ کسی جگہ پر محفوظ جگہ پر چھوڑ کر آ جاتے ہیں, پھر واپس جاتے ہیں, پھر عورتوں کو نکالتے ہیں اور چھوڑ کے آ جاتے ہیں. آج بھی کہیں پہ کوئی فلڈ آ جائے, کہیں پہ کوئی آگ لگ جائے, تو اس اسکواڈ میں جو کہ ریسکیو اسکواڈ ہوتا ہے اس میں کوئی ایک عورت بھی نہیں ہوتی, اگرچہ کہ وہ بڑی دلیل اور دعوے دیتی ہے کہ میں مرد کے برابر ہوں. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے کسی مردے کو دفن کرنا ہو اور جا کر عورت مردوں کو اٹھا کر دفن کر کے آ رہی ہو, یا گورکن بنی ہوئی ہو, یا کوئی قصاب بنی ہوئی ہو, یا عورت جو ہے وہ, اگر آپ انٹرنیشنل ریشو چیک کرتے ہیں کہ عورتیں کتنے پرسنٹ عورتیں اس میں گئی ہیں فوج میں یا اس میں, تو عورتیں, اگر آپ ویلاگرز کی بات بھی کرتے ہیں کہ جو یوٹیوب پر اور اس پہ ویلاگز کرتے ہیں, تو اس میں بھی عورتیں زیادہ پسند کرتی ہیں یہ میک اپ کی ویڈیوز اور گھر کی ویڈیوز, اور اگر اور مرد جو ہیں وہ اس طرح کی یہ گیمنگ ویڈیوز اور یہ مار دھاڑ کی ویڈیوز, اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں بچے کھیلتے ہیں یہ گیمز جو فری فائر اور اس طرح کی, وہ لڑکیاں نہیں کھیلتی, وہ لڑکے ہی کھیلتے ہیں, مار دھاڑ والی, یہ گاڑیوں والی, اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر میں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ باتیں خود بھی سمجھیں اور اس کو سمجھ کے علاوہ جی بصیرہ مردوں کو اپنے اوپر ایک درجہ فوقیت دیں کہ یہ اللہ نے دیا ہے اور یہ میری پروٹیکشن ہے اس میں. اگر میں اپنے مرد سے آگے نکل جاؤں گی تو اپنے آپ کو خود پریشان کروں گی. دوسری چیز تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر عورت کو بتائی, نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں. تو جو فیملی ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, کیونکہ اس کے بعد یہاں سے ایک بچے نے بڑا ہونا ہے, تو یہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے. ایک سربراہ ہوگا, ایک اس کا اسسٹنٹ ہوگا, وہ دونوں مل کر گھر کے معاملات کو چلائیں گے. عورت مرد کے ساتھ تعاون کرے گی اس کے گھر کو چلانے میں, اس کے منی میٹرز کو مینیج کرنے میں. نیک بیویاں اپنے خاندوں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی, اس کی عزت کی محافظ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ عورت ہے جو کہ جس کو اس کا خاوند دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں کہ گھر کا ماحول بڑا آئیڈیل ہونا چاہیے. اگر آپ بات بات پہ اپنے خاوند سے جھگڑا کریں گی تو پھر اس وقت گھر کا ماحول آئیڈیل نہیں ہوگا, اور جو اس کا نقصان ہے وہ آپ کے بچوں کو برداشت کرنا پڑے گا. اچھا, اس کے بعد اب اس موقع پر آ کر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی کہ اگر وہ عورتیں جو کہ نشوز کرتی ہیں, یعنی کہ بدتمیزی کرتی ہیں, آپ کی بات نہیں مانتی, کھڑی ہو جاتی ہیں, ان کو آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. یعنی کہ ابھی یہ معاملہ میاں بیوی کے درمیان ہی ہے کہ عورت ہے بار بار اپنے خاوند کی بات نہیں مانتی, نشوز کرتی ہے. نشوز کا مطلب ہوتا ہے نشست سے لفظ نکلتا ہے, کھڑے ہو جانا, اپنے خاوند کو چیلنج کرنا. اب وہ کھڑی ہو گئی ہے, بدتمیزی کر رہی ہے, بات نہیں سن رہی, بد کلامی کر رہی ہے, اور گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے بار بار اس کی وجہ سے, تو اس کا خاوند اس کو, اب دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ نے اگین یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ مردوں کو گائیڈ کرے کہ تم ایک درجہ بڑے ہو, لیڈر ہو, درگزر سے کام لو, اس کو آرام سے بٹھا کر سمجھاؤ کہ جو تم کر رہی ہو اس سے ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہو رہا, اپنے آپ کو چینج کرو. عورت نہیں مان رہی, زبردستی نہیں کرنی, اس کو غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات ترک کر دو, اس کے ساتھ سونا ترک کر دو, اپنا بیڈ روم علیحدہ کر لو. وہ پھر نہیں مان رہی تو پھر کیا کرو, پھر اس کو تادیباً اس طرح سے زد و کوب کرو جس طرح چھوٹے بچوں کو مارا جاتا ہے. دیکھیں نا, ہم یہ اللہ تعالیٰ نے گریجول پروسیس بتایا ہے. تو اس بات پر عورتوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ عورت کو مارو. تو قرآن سب سے پہلے مردوں کو گائیڈ کر رہا ہے کہ عورت کے ساتھ اچھے سے طریقے سے رہو. تو اب اس میں جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ قرآن نے تو خود ڈومیسٹک وائلنس کو پروموٹ کیا ہے. کیونکہ اکثر ایسے بھی لوگوں سے میری گفتگو ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے تو خود ڈومیسٹک وائلنس کو پروموٹ کیا, کہ کہتا ہے مردوں کو اپنی بیویوں کو مارو. اب اس آیت کو سمجھنے میں اگر مردوں نے مسٹیک کی ہے کہ وہ مار مار کے اپنی وائف کی ہڈی توڑ دیں, اس کے سر کے بال کاٹ دیں, اس کے بال نوچیں, اس کو نیل ڈال دیں, اس کو جلا دیں, تو یہ اس مرد کا قصور ہے. قرآن نے ایسا کچھ نہیں کہا. ایٹ دا سیم ٹائم جب دیکھیں کہ آپ اپنی گاڑی روڈ پر لے کر جاتے ہیں اور ٹریفک کو وائلیٹ کرتے ہیں, تو ٹریفک سگنل والے جو لوگ ہیں وہ آپ کو چالان دیتے ہیں, آپ کو وہ پینلٹی پے کرنی پڑتی ہے. تو جب ایک ادارے میں اوکے ہے کہ اگر آپ یونیفارم کو وائلیٹ کریں گے آپ کو اس کا فائن پے کرنا پڑے گا, تو اسی طرح گھر میں اگر ایک عورت غلط طریقے سے چلتی ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے. صرف 1 یا 2 دفعہ اس کو تادیباً زد و کوب کیا جائے گا. لیکن اگر
وہ بات سن لیتی ہے تو مرد کو اجازت نہیں کہ دوبارہ اپنی عورت کو تنگ کرے. اور اگر وہ اب وہ مرد ہے بار بار سمجھا رہا ہے، عورت نہیں سن رہی، اب اس کے دل میں بھی اس کے خلاف نفرت آ گئی، تو اس صورت میں پھر کیا ہے کہ پھر اب معاملہ ان کے بڑوں تک جائے گا. اور یہ نہیں کہ پورے خاندان، پورا آپ کا گھر کا ڈرائنگ روم بھر جائے اور سارے کوئی ادھر سے بول رہا ہے کوئی ادھر سے بول رہا ہے، ایسے پھر معاملہ حل نہیں ہوگا. دو بڑے وائز لوگ، ایک لڑکی کے خاندان سے اور ایک لڑکے کے خاندان، جسٹ ون، وہ حکم کے طور پر اپوائنٹ کیے جائیں گے، ان کو کال کی جائے گی، جو ان کے سمجھدار لوگ ہیں ان کو بٹھایا جائے گا، مرد اور عورت کی شکایات سنی جائیں گی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اور اگر وہ دونوں اور وہ جو ان کے حکم ہیں وہ آ کر ان کو سمجھانے کی اور ان دونوں کے درمیان پیچ اپ کروانے کے لیے آئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا پیچ اپ بھی کروا دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ان کے ارادے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت بھی پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا خبردار ہے. تو یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ مرد اور عورت یہ ایک دوسرے دیز آر دا ٹو ویلز آف دا سیم کیریج، زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں. تو لہٰذا جب ایک دوسرے کے ساتھ میوچلی وہ انڈرسٹینڈنگ سے چلیں گے تو زندگیاں آسان ہوگی. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اگر میاں اور بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو جو نئی نسل ہے، جو ان کے گود میں بچے ہیں، وہ بہت برے طریقے سے مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں. اس لیے مینٹلی ان بچوں کی ذہنی صحت کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ میاں اور بیوی کے آپس کے آئیڈیل تعلقات ہوں، اور یہی ماڈرن سائیکالوجی بھی پروف کرتی ہے. تو آپ نے اگر ابھی میں اس لیسن کو پریپیئر کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ جو سنگل پیرنٹنگ آج کل چل رہی ہے اور اس کے حوالے سے اٹس الارمنگلی ہائی ریٹ. اگر آپ ویسٹرن سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں کہ باپ کا رول نہیں ہوتا اکثر مقامات پر، تو جو اسکول ڈراپ آؤٹ ریٹس ہوتے ہیں، جو کہ بچے میٹرک سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں، وہ ان میں سے اکثر وہ بچے ہوتے ہیں جن کے والد خاص طور پہ اپنے بچے کی طرف سے توجہ نہیں دیتے. اور اگر میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کیا تو جو ٹیچرز تھے انہوں نے بھی کہا کہ وہ بچے جن کی میٹنگز میں، ان کی پی ٹی ایم میں یا باقیوں میں اگر ماں کے ساتھ والد صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، وہ بچے کی گروتھ، اس کی جو فزیکل اور مینٹل اس کی جو ابیلٹیز ہیں وہ زیادہ شارپ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ بچہ جس کو صرف ماں دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو ہمیں بھی معلوم ہوتی ہیں. تو سوسائٹی میں بیلنس اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم اپنے حقوق اور فرائض کو پہچانیں گے. ایک عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو مینج کرے. اگر وہ اس کو مینج کر رہی ہے تو اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے وہ باہر جائے. گھر شی شوڈ ناٹ ڈو جاب ایٹ دا کاسٹ آف ہر ہوم. اپنے گھر کے سکون کی کاسٹ کو پہ وہ کبھی بھی جاب نہ کرے. اس کے بعد آگے چلیں تو آیت نمبر 36 میں ہم آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وہ جو ہم ابھی حقوق العباد کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے فوراً بعد پھر حقوق العباد کو امپورٹنس دی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت داروں، ہمسایوں کے ساتھ، اور جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے کلیگس ہیں، کو ورکرز ہیں، ان کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ ٹریول کرنے والے ہیں ان کے ساتھ. اگر آپ کسی دوسرے شہر یا ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ اکثر ٹریولرز آتے ہیں یا آپ، تو ان کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے، ان کے لیے اچھے طریقے سے پرووائڈ کرنی ہے سب تمام فیسلٹیز. اور اور جو آپ کے ملازم ہیں ان کے ساتھ، یعنی کہ احسان، اوپر ایک ورڈ دیکھ لیجئے احسان. اور میں نے آپ کو بتایا تھا احسان کا لفظ حسن سے نکلتا ہے. تو بدصورت رویہ، بدصورت کردار کو، اس میں ہر چیز احسان میں آ جاتی ہے کہ ان کو جب جو چیز چاہیے آپ ان کو پرووائڈ کریں گے. اگر آپ کو آپ کی ہیلپ چاہیے تو ہیلپ دیں گے. جیسے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو ایک ہی جو اس کے امیجیٹ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بس وہی صبح و شام اس کی تیمارداری کریں، اور کوئی بھی دور پار کا رشتہ دار آ کر پوچھتا بھی نہیں کہ آپ کو اس کی ہیلپ کی ضرورت تو نہیں، کوئی کھانا کی ضرورت تو نہیں. تو یہ قرآن کی یہ آیت بڑی عام ہے کہ اگر آپ کہیں پہ سفر کر رہے ہیں، ٹریول میں ہیں، آپ کا جو ٹریول میٹس ہیں، مثلا کہ آپ یہاں سے لاہور جا رہے تھے یا کسی اور شہر جا رہے ہیں، آپ کے پاس آپ ٹریول کر رہے ہیں تو کوئی چھوٹا بچہ، اس کو پانی کی ضرورت ہے، آپ کے پاس بوتل ہے، آپ دے دیں ان کو. یعنی کہ آپ کا ہر عمل خوبصورت ہونا چاہیے کہ لوگوں کو آپ کے پاس سے ایک اچھی پازیٹیو وائبس ملیں. ایک ورڈ اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ آپ نے ہر صورت میں شجر سایہ دار بننا ہے، کہ جس کے نیچے بیٹھ کر کچھ لوگ تکلیف کے لمحوں میں کچھ دیر کے لیے سستا لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ بخل نہیں کرنا.
جو بخل ہے نا یہ بڑی قبیح فعل ہے، کیونکہ جو بندہ بخیل ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کو اچھا فیل نہیں کروا سکتا، کہ اس کے پاس نہ ہی کوئی اچھی چیزیں ہوتی ہیں کسی کو دینے کے لیے، پیسہ ہوتا بھی ہے تو وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اس کا گھر جو ہے وہ کسی کے لیے اوپن نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں اوپن ہوتا، وہ فراخ دلی سے کبھی کسی کو ویلکم نہیں کرتا، اسی طریقے سے وہ کسی کو اپنا علم نہیں دیتا، اپنی کوئی حکمت کی بات نہیں سکھاتا۔ تو یہ بھی بہت عام ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس کوئی ریسیپیز ہوتی ہیں وہ نہیں شیئر کرتے، کوئی کسی کے پاس علم ہے لائک کوئی سلائی کے حوالے سے کوئی درزی ہے، مطلب یہ ساری چیزیں اس میں جائیں گی کہ بخیل نہیں ہونا، چیزیں دوسروں کو دیں، اپنے جیسے بہت سے لوگوں کو آپ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کے حوالے سے دو چیزیں پھر اگین ہمیں یاد رکھنی ہے کہ آپ کے پاس ہے، فراخ دلی سے خرچ کریں، سیلف لیس ہوں، دوسروں کو دکھانے کے لیے صرف اگر ہم خرچ کرتے ہیں نا، اب شیطان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عام حالات میں نیکی کے کاموں میں انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے میں وہ خرچ نہیں کرنے دے گا آپ کو، دکھاوے کے لیے خرچ کرے گا اور بڑا خرچ کرے گا۔ تو یہ بھی کتنی ریلیونٹ آیت کریمہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی مانگنے کے لیے آ جائے کہ اس کے گھر میں راشن نہیں ہے تو ہم اس کو 200 300 سے زیادہ پیسے نہیں دیتے، اور جو ہی آپ کو لگے کہ آج میری فرینڈ کی شادی ہے یا میرے فلاں رشتہ دار کی شادی ہے تو آپ 10,000 کا جوڑا آن لائن بھی آرڈر کر دیتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے کہ آپ کو وہ یو شوڈ نو دا رائٹ پلیسز کہ کہاں پہ آپ نے اپنے ریسورسز اور انرجیز کو خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ والی جو آیت کریمہ ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا تھا کہ یہ آیت پڑھو، سورۃ النساء کی تلاوت کرو۔ تو جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس آیت پر پہنچے تھے نا، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، کیونکہ ایک بڑی بگ رسپانسبلٹی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں پر گواہی دینی ہے، تو اس لیے آپ کو وہ وقت یاد آ گیا اور یہ رسپانسبلٹی یاد آ گئی، تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا کہ رسوائی جو ہے نا قیامت کے دن کی، وہ اس رسوائی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی کتنا کو رسوا ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ اگر وہ پکڑا گیا ہے، اس کی ویڈیو بن گئی ہے، وہ انٹرنیٹ پہ لوگوں نے وائرل کر دی، کتنے کو لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم؟ کوئی 2 کروڑ 3 کروڑ بس۔ قیامت والے دن آدم سے لے کر آخری دن تک کے انسان تک سب لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ اس دن مجرموں کو کھڑا کیا جائے گا، پھر ان کو جکڑا جائے گا زنجیروں میں، پھر ان کو ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، پھر ان کو اٹھا کر دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ تو وہ کس قدر رسوائی کا دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دن جس دن کافر اور رسول کا نافرمان یہ خواہش کرے گا کاش کہ اس کو زمین کے اندر برابر کر کے، زمین کے اندر پھینک کر زمین اوپر سے برابر کر دی جائے۔ جو اردو میں ہم محاورہ پڑھتے ہیں نا، شرم سے زمین میں گڑ جانا، یہ وہ کیفیت ہوگی کہ وہ شرم سے زمین کے اندر گڑ رہے ہوں گے۔ اس دن کوئی عذر بہانہ نہیں، اس دن کوئی 2 نمبری نہیں، اس دن وہ چھپا ہی نہیں سکیں گے اللہ سے کچھ بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات اس دنیا میں بتا دی ہے کہ اس دن یہ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اب سوچ لیں کہ آپ نے اس دن کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپٹن لگاؤ، تو یہ کرو اور یہ اسکن کیئر کرو کہ تمہاری شادی ہونی ہے، کیوں؟ کیونکہ تم نے فرسٹ ٹائم اپنے ہسبینڈ سے میٹ کرنا ہے۔ تو جب ہم نے فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ سے میٹ کرنا ہے تو ہم اس کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یہ کیا تیاری ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے وقت کا سب سے تھکا ہوا حصہ اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور باقی جو انرجیٹک ٹائم ہے وہ ہم دنیا کو دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑا کام کر رہے ہیں۔ زندگی میں پرائرٹیز کو سیٹ کیجئے۔ اللہ شوڈ بی آن اوور ٹاپ، ہماری سب سے اوپر کی پرائرٹی اللہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو دوسرا حکم تھا، پہلے ہم پڑھ کے آئے تھے سورۃ البقرہ میں، جو شراب اور جوئے کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تھا، تو اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اپنے دماغ کا استعمال کرو، اس میں نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ اب اس کے ساتھ تم لوگوں نے کیا سلوک کرنا ہے؟ اب دوسرا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہیں مینٹلی طور پر بالکل پریزنٹ ہونا چاہیے۔ تمہارا مینٹلی طور پر کوئی بھی انٹاکسیکیشن ہو، تمہارے دماغ پہ کوئی نشہ چڑھا ہوا ہو کسی بھی وجہ سے، خاص طور پر شراب کا نشہ تھا اس دور میں، تو تم نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو اب ہمیں اور پتہ چل گیا کہ نماز کی شرطوں میں 2 شرطیں ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مینٹلی طور پر آپ بالکل پریزنٹ مائنڈڈ ہوں، نمبر 2 آپ مطہر یعنی کہ طہارت کی کیفیت میں ہوں، آپ ناپاکی کی کیفیت میں نہ ہوں۔ تو جو دوسری کیفیت ہے نا کہ پانی سے اگر آپ نے غسل کرنا ہے
تو اگر آپ کو پانی نہیں ملتا تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے عورتوں کو چھوا ہو یا آپ واش روم سے آئے ہوں اور یا آپ کو نہانے کی حاجت ہوئی ہو تو آپ پاک مٹی لے کر اس کا مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو پہلی شرط ہے کہ آپ مینٹلی طور پر پریزنٹ نہیں، تو اس صورت میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ دو شرطیں ذہن میں رکھیے کہ نماز جو ہے نا وہ ہماری فوکس ٹریننگ ہے۔ جیسے اگر آپ یوگاز کی پریکٹس کرتے ہیں تو یوگاز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ میں تمام ارریلیونٹ جو بھی جو تھنکنگز ہوتی ہیں ان کو وہ آپ کے مائنڈ سے نکلواتے ہیں اور آپ کو ایک پوائنٹس پہ فوکس کرواتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو بڑا ہلکا سا محسوس کرتے ہیں۔ تو نماز میں 5 ٹائمز اے ڈے آپ نے اپنا فوکس اللہ پر کرنا ہے، اور باقی تمام ارریلیونٹ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے مائنڈ سے خود بخود آہستہ آہستہ نکلتی جائیں گی، اور آپ کافی اچھے طریقے سے فوکس کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ جو یہودی ہیں، اب وہ کیا کرتے تھے، ان کا ایک بڑا غلط ٹیچنگ لرننگ میں بات کر رہی ہوں، اس نبی پاک کی جو محفلوں میں بیٹھتے ہوتے تھے تو ایک بہت برے اسٹوڈنٹس تھے۔ جب ان کو کوئی بات کہی جاتی تھی تو وہ سنتے نہیں تھے اور سن کر بھی نہیں مانتے تھے، جیسا کہ ان کی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات تھی۔ تو جو یہودی تھے وہ کیا کرتے تھے، اور پھر جب وہ کوئی کلام کو لکھتے تھے تو انہوں نے دین کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کیا ہوا تھا، تو لوگوں کو کسٹمائزڈ پلان دیتے تھے، جو جس طرح کا ان سے اصول مانگتا تھا تو اس حساب سے وہ اس کو چینج کر دیتے تھے۔ تو اپنی بکس میں وہ ان چیزوں کو لکھ کر ایڈ کرتے رہتے تھے، فٹ نوٹس کی صورت میں یا وٹ ایور۔ تو اس طرح سے پھر جب ان کو کہا جاتا تھا کہ نبی پاک کی محفلوں میں آپ نے بیٹھتے ہوئے ادب کا مظاہرہ کرنا ہے، تو بیہیو لائک اے اسٹوڈنٹ ان اے کلاس روم، آپ کے ٹیچر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹینٹیو لسنر بنیں۔ اگر آپ نے ان سے کچھ بات پوچھنی ہے تو ان کو، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ جو لوگ تھے، مسلمان تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے نبی پاک کے، جب انہوں نے کوئی بات کو ریپیٹ کروانا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے رائنا، ہماری رعایت کیجیے، ایکسکیوز می، تو یہ کہتے تھے رائنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بات زبانوں کو موڑ موڑ کر دین میں تانے دینے کے لیے رائنا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات یعنی کہ گفتگو کا ادب سیکھیے۔ ہم لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ کبھی کسی کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ سنانا تینوں تے کہنا تینوں تے سنانا نو نو، ہم لگا لگا کے باتیں کرتے ہیں، ہم ڈوئل میننگ والی باتیں کرتے ہیں، ہم بات کسی سے کر رہے ہوتے ہیں اور سنوا ہم کسی کو رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ کو ایک کھرا بندہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بات بری کسی کی لگتی ہے، اخلاقی جرت ہے، اس کے سامنے جا کر کہو۔ تو یہ جو منافق اور یہودیوں کی جو چال بازیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کیا اور فرمایا کہ یہ معصومیت میں نہیں کہتے رائنا، یہ چلاک، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ یہ رائنا کیوں کہہ رہے ہو، تو نہیں نہیں، ہم نے تو رائنا ہی کہا ہے، آپ کو سننے میں غلطی لگی ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہیں، یہ اگر ہم کرتے ہیں کسی دوسرے انسان کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنی بات اس تک پہنچانے کے لیے، تو اس سے منع ہو جائے۔ یہ گفتگو کا طریقہ اللہ کو نہیں پسند۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، اس کتاب پر ایمان لاؤ، اور جو ہم نے تمہارے ساتھ طرف نازل کی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے کے نقوش مٹا دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے جو چہرے کے نقش ہوتے ہیں نا، پوری باڈی تو سارے انسانوں کی سیم سیم ہے، جو چہرہ ہے نا وہ آپ کی پہچان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری امت کا کوئی چہرہ مہرا ہی نہ رہے، کوئی پہچان ہی نہ رہے، سب سیم سیم ہو۔ جیسا کہ ٹی ایس ایلیٹ کے ورڈ میں جس نے کہ دی ویسٹ لینڈ میں کہا تھا، وی آر دا ہالو مین، وی آر دا اسٹفڈ مین۔ ہم سب ایک جیسے ہیں، جیسے سب کی شکلیں اور چہرے ایک جیسے، سوچیں ایک جیسی، کوئی اس میں وسعت نہیں اور کوئی اس میں نیونیس نہیں، کوئی جدت نہیں، اور ہم بس ایک فالوورز ہیں، ہم میں کوئی لیڈر نہیں۔ اور یہ آج ہماری امت مسلمہ کا حال ہے کہ امت مسلمہ سب کے سب فالوورز ہیں، دوسروں کو فالو کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کے نقوش ہی مٹا ڈالے۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 48 پر سورۃ النساء کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما مبینا۔ اللہ نے کیٹیگوریکل بات کر دی، قرآن نے یہ لفظ لا یغفر کسی بھی اور گناہ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ شرک کر کے دنیا سے گئے ہو، اللہ کے مقابلے میں اللہ جیسا کسی اور کو سوچا تھا، اس کی خدائی صفات میں کسی اور کو حامل قرار دیا تھا، کسی اور کے آگے ہاتھ اٹھا کر سر جھکا کر دعائیں مانگی تھیں، عقیدتوں کا مرکز اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تھا؟ اچھا،
اللہ ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. یہ جو بھی ہے نا اس کو کاٹ دیں. اللہ ہے اور اللہ ہی ہے, صرف اللہ ہی ہے. جب آپ نے یہ بھی کا لفظ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود کو خود اس جگہ سے نکال کر سیپریٹ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو یہ اتنی سی عبادت بھی جس کو دیتے ہو نا, یہ ساری بھی اس کو دے دو, مجھے چاہیے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حوالے سے بڑا پوزیسو ہے, اور بڑا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, اور اس قدر پوزیسو ہے. کوئی جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ میری فلاں دوست ہے, میرے بارے میں بڑی پوزیسو ہے, میں کسی اور کی طرف دیکھوں بھی تو اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے. میرا یہ ہسبینڈ ہے نا, وہ کہتا ہے بس تم میرے بس ادھر ہی رہا, میرے پاس بیٹھی رہو, بڑے پوزیسو ہے میرے بارے میں. کوئی کیا کسی کے لیے پوزیسو ہوگا. اللہ اپنے بندے سے اتنی شدید محبت کرتا ہے کہ جب آپ کو اس کی محبت کا اندازہ ہو جائے تو آپ بیوقوفی ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے جسموں کو خالص کریں. اللہ تعالیٰ کوئی اور رشتہ یہ اہمیت اس کا یہ قابل نہیں کہ اس کو اللہ کے برابر کیا جائے. اللہ ہے اور اللہ ہی ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. یہی جو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہ جو ہی اور بھی میں فرق ذرا نوٹ کر لیجئے, کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں, اللہ بھی اور کوئی اور بھی نہیں, اللہ ہی اور صرف اللہ ہی. اور جو یہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل کو بھی قبول کرے گا. اور جو شرک کر کے جاتا ہے یہ وہ برائی ہے میرے پیارے معزز لسنرز, کہ جو شرک کرتا ہے اس کی کوئی دعا, کوئی عبادت, کوئی روزہ, کوئی نماز, کوئی حج, کوئی صدقہ خیرات قبول ہی نہیں. اللہ نے اس کو اٹھانا ہے اور اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا ہے, اس کو صفر سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. اگر مجھے نہیں پہچانا تو یہ نیکیاں جس کے لیے کی تھیں جاؤ جا کے اس سے اجر لے لو. میرے لیے نہیں کی تھی نا تو مجھ سے اجر کیوں مانگ رہے ہو. اس لیے اس بات یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے, اس کو غیر اہم نہ سمجھیں. عبادت کرنی ہے تو اللہ کی, اور اگر آپ کی گفتگو میں, آپ کے عمل میں, کسی بھی چیز میں شرک نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 49 بڑی خوبصورت ایک میں نے آپ سب لوگوں کے لیے بھی, میرے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کا تزکیہ, یزکو کا لفظ ہے, الم تر الی الذین یزکون انفسہم, کوئی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پاک پاک کرتے رہتے ہیں. تو تزکیہ مطلب کیا ہے کہ ہم کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میرا تو یہ مقصد نہیں تھا, آپ غلط سمجھے, آپ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ چونکہ ہم اس بندے کو بڑی امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں, اس کی ناراضگی کی بڑی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے سٹیٹس کی بڑی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے کوئی برا نہ سمجھ لے, تو ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں بار بار کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا, آپ یہ نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو بھی بڑے پاک صاف سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں, یہ دونوں ورڈ اس میں چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیادہ کسی انسان کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ آپ غلط نہیں تھے, تو خاموشی اختیار کیجیے. بہت خوبصورت نصیحت ہے قرآن پاک کی. کہیں پہ آپ صحیح ہو کر بھی غلط پینٹ کیے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ کنارہ کش ہو جائیے. کہ وہ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے اردو کا, خطا کار سمجھے گی دنیا تجھے, اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. تو اتنی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ سچے ہیں تو آپ سچے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ آیت نمبر 51 پہ آ جائیے سورۃ النساء کی, کہ وہ لوگ جن کو کتاب میں حصہ دیا گیا ہے وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو مومن ہیں کافر ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ مومنوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اگین یہود. جبت اور طاغوت, کاہن اور بت پرستی. تو یہ جو کاہن اور طاغوت اور شیطان کے راستوں پر وہ لوگ ایمان لاتے تھے, اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے. اور جب مشرکین ان کو کہتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے تو کہتے تھے نہیں, تم لوگوں کا ایمان اور دین مسلمانوں کی نسبت زیادہ اسٹرانگ ہے, اس لیے یہ مسلمان تو ہدایت کے راستے پر ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب پڑھنے والے لوگوں کا حال ہے. تو دیکھیں ہم کہ انسان کی جب خواہش اس کے سر پہ سوار ہو جاتی ہے تو اس کو کس قدر گمراہ کرتی ہے. اس لیے جو قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وَأَمَّا مَن نَهَىٰ, وہ جو جس نے اپنے نفس کو عن الہوا, خواہش سے بچا لیا, تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. کہ ہماری بہت سی برائیاں صرف خواہش کے پیچھے ہوتی ہیں. اب یہ جو یہ اہل کتاب تھے, رسول پاک کو نبی کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ ان کے دماغ میں یہ خواہش تھی کہ یہ نبوت ہمیں ملے. اب چونکہ نہیں ملی تو اب تو ماننا ہی نہیں, یہ نبی ہے تو ہوا رہے, ہمیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی, اور جو اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تم کبھی بھی اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. اور اگر ان کا بادشاہت میں کوئی حصہ ہوتا بالفرض
تو اس قدر بخیل ہیں کہ لوگوں کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی نہ دیتے. کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھوٹا سا شگاف ہوتا ہے نا، اس برابر بھی نہ دیتے. کیوں؟ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اپنے فضل سے اللہ نے جو کسی کو دے دیا لوگوں کیوں حسد کرتے ہو؟ کیونکہ جو حاسد ہوتا ہے اس کا پرابلم کیا ہے؟ وہ اللہ کی تقسیم سے ناراض ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو چیز اس کو ملی ہے یہ اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ تو میرا حق تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے حسد کرنے سے جس کو جو چیز ملی ہے اس سے چھن تو نہیں جائے گی. تو اس لیے اگر تو آپ کے دل میں کسی کی کوئی نعمت دیکھ کر حسد کے جذبات جنم لینے لگیں تو یہی دعا مانگے، اللہم انی اسألک من فضلک. اور آپ بہت زیادہ دعا مانگیں تو جو اس کو ملا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا اور آپ کے دل کو حسد سے بھی محفوظ کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ کفر کیا ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. آگ میں داخل ہو گئے. اب دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ ٹارچر سیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو مار رہے ہیں، اس کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں، اس کو الیکٹرک شاک لگا رہے ہیں، جو بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی کو شاک میں یا اس کو ٹارچر کرنے میں کتنا وہ کر سکتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اس کی وہ ٹارچر، وہ انسان اس مردہ جسم کو ٹارچر دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو اس کو ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ اس کی چیخیں سن سن کے یا اس کا خون نکل رہا ہے تو وہ تو ختم ہو گیا سارا پروسیس. قیامت کے دن ایک انسان کی جب روح، اس کی جسم جل جائے گا اور اب مزید جلنے کے قابل نہیں رہے گا تو اس کی کھال بدل دی جائے گی، اس کو بالکل برانڈ نیو کھال دے دی جائے گی کہ پھر جلو، پھر وہ جل کے راکھ ہو جائے گی، اس کو پھر دی جائے گی. تو اگر آپ امیجن نہیں نہ کر سکتے کہ دنیا میں جنت کی خوشیاں، تو ایسے ہی دوزخ کے ٹارچر ان امیجنیبل ہیں. تو آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے. وہ تو ایک ایسی آگ ہے کہ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، تو اس کی شدت بھی زیادہ ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لینا. اللہم اجرنا من النار. اور جو مومن ہیں ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں اور ان میں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کے لیے لمبے لمبے سائے ہیں. تو رسول پاک نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے تو وہ سایہ ختم نہ ہو. تو ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے. دنیا میں تھوڑا سا وقت اپنی مرضی سے گزار کر پھر جب آگ میں جلنے کا اگر کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے تو وہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اپنے صاحب امر کی اطاعت کرنی ہے. یہ ہم خواتین کے لیے بھی حکم ہے. ہمارے اوپر اللہ نے ہمارے مردوں کو امیر بنایا ہے، خواہ وہ آپ کے باپ ہیں خواہ وہ آپ کے شوہر ہیں، ان کی اطاعت کریں. اگر آپ کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی امام تو اس کی اطاعت کریں. بلا ضرورت گھر کے یا کسی ادارے کے ماحول کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. جہاں پہ جس کی جو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کسی امیر کی طرف سے اس کو فلفل کیا کریں. اور اگر کسی چیز میں آپ کو تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف اس کو لوٹا دیں. اللہ رسول کے حکم کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت کا حکم ہمیں اس آیت میں دیا گیا ہے، جس سے مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ آرگنائزیشن میں ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کوآپریٹو ہوتا ہے. اس کو جو ڈیوٹی دی جاتی ہے وہ اس کو فلفل کرتا ہے، ایون اف کہ اس کو وہ چیز سم ٹائمز ناپسند بھی ہو. اور اگر آپ سنت رسول دیکھتے ہیں تو آپ نے جب نئے نئے مسلمان ایڈ ہوئے تھے تو آپ نے ہر موقع پر ڈفرینٹ لوگوں کو امیر بنایا تھا. ایون کہ بڑے جلیل القدر صحابی سم ٹائمز مامور تھے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے، تو وہ انہوں نے ان کی اطاعت کی کہ جیسا وہ اس کام کو لے کر چلتے ہیں. تو اس لیے یہ بات آپ سب لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جب بھی کبھی آپ کے اوپر کوئی عام معاملات پہ جو تنازعات ہو جائیں تو پھر آپ نے کتاب و سنت میں سے اس کا حل دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ کو پتہ چل جائے تو اس کے اوپر سب کا پھر کامن کنسنسس ہو جائے گا. اس کے بعد ایک واقعہ ہے یہاں پر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا یہودی
جس نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقدمے کا فیصلہ کروایا، اور پھر اس کی کوشش تھی کہ یہ فیصلہ ایک دفعہ جو منافق تھا اس نے مقدمے کا فیصلہ رسول پاک سے کروایا، لیکن اس کے خلاف جب فیصلہ ہو گیا تو اس کی کوشش ہوئی کہ اس فیصلے مقدمے کا فیصلہ میں کسی اور سے بھی کروا لوں. تو اللہ تعالیٰ نے تعجب سے کہا ہے، کیا حیرانی کی بات ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ طاغوت سے اپنے فیصلے کروائیں، اور شیطان اس وجہ سے ان کے درمیان دوریاں ڈال دیتا ہے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس فیصلے کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تم دیکھتے ہو کہ منافق تو اس سے منہ اراض کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف رخ موڑ لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارا تو مقصد یہی تھا کہ ہم اچھے طریقے سے چلیں، آپ نے تو ہماری انٹینشنز کو مس انڈرسٹینڈ کیا. تو آج کے دور میں بھی فیصلے ہمارے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہوتے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانتے. تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا تھا کہ ان کی اطاعت کی جاتی، اور اگر وہ لوگ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب کبھی وہ آپ کے پاس آتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار مانگتے تو اللہ کو بخشنے والا اور بہت بہت مہربان پاتے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے رسول، یہاں پر اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں روضہ رسول پہ جا کر دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس آیت کا ترجمہ ہی یہ کرتے ہیں وہ کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تو وہ آپ کے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگتے، اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے. تو اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روضہ رسول پہ جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرنی چاہیے، اور ان سے جا کر کہنا چاہیے کہ آپ اللہ سے ہماری عرضی آگے پہنچا دیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کے لیے ہم آپ کو اپنا بڑا مانتے ہیں. تو میرے پیارے معزز لسنرز، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. تو یہ جو سفارش کا کنسیپٹ ہے نا، پہلے اس کو سمجھیے. سفارش وہاں پہ کروائی جاتی ہے جب جس کے پاس آپ کا کام پھنسا ہوا وہ آپ کی بات نہ سنتا ہو. تو پھر آپ اپنے ساتھ کسی کو لے جاتے ہیں کہ بھائی میری تو یہ سنتا نہیں ہے، تو ذرا آپ پلیز میری سفارش کر دیں. یہ سفارش کا کنسیپٹ ہے ہی. کہیں پہ آپ اگر کوئی جاب کی سفارش کرنی ہے یا کچھ، تو وہاں پر آپ کی رسائی نہیں تھی، وہ جو ڈاکٹر تھا وہ آپ کی بات نہیں سن رہا تھا، یا وہ جو کوئی بھی تھا، آپ کسی کو اپنے ساتھ لے گئے. تو جو یہ کنسیپٹ سمجھتے ہیں اس نے تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں. وہ تو قرآن نے ابھی تک ہم یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ، میں اپنے بندے کے بارے میں اتنا پوزیسو ہوں کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچے بھی تو مجھے غصہ چڑھتا ہے. تو اس اللہ کو آپ کس قدر انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگیں گے اور اللہ ہماری نہیں سنے گا، ہمیں مدینہ جانا پڑے گا اللہ کے نبی کی سفارش لینے کے لیے. تو اس کنسیپٹ کو بالکل قرآن سے میچ نہیں کرتا. دراصل قرآن یہ ہمیں کانسیپٹ دیتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بہت قریب ہوں. روزہ رسول پر جا کر آپ نے رسول پاک کو ایز اے سفارشی یا ان کے وساطت سے یا ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگنے کے کنسیپٹ میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی مقام کو کم کرنے والی بات ہے. تو اس لیے رسولوں کی اتباع کریں، رسول پر درود بھیجیں، جہاں پہ بھی آپ ہوں گے رسول پاک پر وہ درود پہنچایا جائے گا. لیکن بہرحال اللہ کا اور ہمارا بڑا پرسنل تعلق ہے، اس لیے اس تعلق کو فیل کریں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، نہیں تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں. وہ لوگ اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے معاملات میں بھی وہ اے نبی آپ کو اپنا حکم نہ بنا لیں. یہ بڑے بڑے اسٹیٹ کے معاملات میں اور بڑے بڑے عدالتوں کے معاملات میں تو اے نبی آپ کا حکم چلنا ہی چلنا ہے، لیکن جو آپس کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں اس میں بھی دیکھیں گے کہاں اس جگہ پر رسول اللہ کا کیا حکم تھا. تو سنتوں کو پروموٹ کرنے کی یہ آیت ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا. اللہ کے نبی کی محبت اب دین حق کی شرط اول ہے، اور اگر اس میں خامی ہو گئی، رسول پاک کی محبت اور اب اللہ اور اس کا رسول سیم ہو گئے حکم ماننے کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، لیکن دعاؤں کے اعتبار سے نہیں. حکم ماننے کے اعتبار سے اللہ اور اس کا رسول سیم ہو گئے. اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، سر جھکا دو.
جہاں پہ رسول کا حکم آ جائے وہاں پہ تمہاری آنکھیں اور کان اور سر جھک جانے چاہیے، وہاں پہ کوئی سرکشی اور تکبر نہیں ہوگا۔ اگر تم یہ کرتے ہو تو تمہارا ایمان جگمگائے گا قیامت کے دن، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں جب تک کسی انسان کو اس کے والدین، بچوں، بیوی سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اور تیرے رب کی قسم اس وقت تک تو وہ کوئی لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے معاملات میں بھی وہ اے نبی آپ کو حکم نہ بنا لیں، اور پھر جو فیصلہ آپ کریں اس کو دل کی خوشی سے تسلیم کر لیں اور سر جھکا دیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نبی کی بات مانو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو کون ہوں گے؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم یہ بڑی دفعہ یہ آیت پڑھ کے آئے ہیں لیکن اس کا کنٹیکسٹ آج ہم پڑھیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ہم ابھی پڑھ کے آئے نا کہ مومن ایک یہودی تھا جس کا مقدمے کا فیصلہ کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک منافق اور یہودی تھا۔ منافق کا کوئی مسئلہ ہوا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کا کوشش تھی کہ وہ یہودیوں سے جا کر فیصلہ کروائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا مقدمہ اس نے اٹھوا لیا، اور اس کی کوشش بار بار یہی تھی کہ یہ فیصلہ یہ رسول پاک نہ کرے، یہ یہودی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیسا ایمان ہے کہ رسول کے ہوتے ہوئے تم اپنے مقدموں کے فیصلے کسی اور کے پاس لے جاؤ؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی دل کی خوشی سے فرما برداری کرے گا یہ قیامت کے دن کے ٹاپرز ہوں گے۔ اس کا مقام قیامت کے دن کے 4 ٹاپرز ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان کا ساتھ پائے گا وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور ان لوگوں کی رفاقت کیا ہی خوب رفاقت ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ رسول کی اطاعت کو سب اطاعتوں سے اوپر رکھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کا ایک ہی اصول بتایا کہ جو اس دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں جب انہیں رسول کا حکم آ جائے تو اس پہ وہ سر جھکا لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے کافی لمبی میں بتایا ہے ہمیں جہاد کا وجوب، کہ فی سبیل اللہ جہاد کرنے کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو یا کسی مظلوم کی حمایت یا مدد میں آپ کو تلوار اٹھانی ہے۔ جیسا کہ مکہ میں کچھ لوگ رہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم لوگوں سے میں نجات دو، اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، تم پر ذمہ داری ہے مسلمانوں ان کی مدد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطانوں کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو اب یہ 2 کانفلکٹس ہو گئیں۔ اب اگر میں اپنے گھر میں بیٹھی بھی جہاد کر سکتی ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے، آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جہاد کیا ہے کہ اس سچے دین کو پروموٹ کیا جائے، اس کتاب اللہ کے علم سے لوگوں کو واقفیت دے جائے۔ جی جی میں اب معذرت چاہتی ہوں، میں ادھر نوٹ کر لیتی ہوں، تو باقی انشاءاللہ رات کو سن لوں گی۔ مجھے کہیں جانا ہے تو اگر آپ جی ٹھیک ہے، اجازت دیں تو ٹھیک میں ہے، جا سکتی ہوں۔ جی جائیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جب ان پر کوئی قتال فرض ہو جاتا ہے تو ایک لوگوں سے یوں ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ تو خوف ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ خوف کا بت بڑا، جو اس کے سامنے ہر بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، ہمارے اندر ایک خوف کا بت ہے۔ اس خوف کے بت کو آپ جب تک پاش نہیں کریں گے تب تک آپ کو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کی باری آئی تو لوگوں کے اندر خوف آ گیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر کے آخرت کو تم اس پہ کمپرومائز کر رہے ہو تو تم گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، بے جگری سے لڑو، دلیری سے لڑو، اور اللہ کے راستے میں اپنی لوگوں کو اب اللہ کے راستے میں لڑتے وقت اگر موت بھی آ جاتی ہے تو کیا غم ہے، کہ تم گھروں میں بھی تم مر ہی جاؤ گے، تم کہیں پہ بھی ہوگے تمہیں موت آ جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ کہ تم بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو۔ تو جب موت برحق ہے، اٹل ہے، تو اس سے خوف کر کے گھروں میں نہ بیٹھو، جو کرنے کا کام ہے کر گزرو۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو دلیری کی سکھائی جا رہی ہے، میدان جنگ میں بے جگری سے لڑیں۔ اور اگر پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو کہ وہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ
یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ ان کی وجہ سے یہ مدینہ میں اتنی آفتیں آئی ہیں، پہلے تو ہم بڑے سکون سے رہ رہے تھے، اب کبھی کوئی آتا ہے ہم پہ حملہ کرتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، یہ نہ ہوتے تو ہمارا گھر ہم بڑے سکون سے اپنے شہر میں رہ رہے ہوتے۔ تو یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدشگونی کہا کہ یہ تو ہے ہی منحوس، ہمارے یہاں پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منحوس نہیں ہے، منحوس تم ہو۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے، یہ جو تمہارے پاس خیر لے کر آئیں گے وہ تمہیں سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھنا کہ جو بھی اچھائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہوتی ہے، اور جو کوئی بھی برائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہوتی ہے۔ تو کسی کے آنے یا نہ آنے سے کسی کو تمہاری اچھائی یا برائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے اگین یاد رکھیے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر جو منہ پھیر لے گا تو پھر ہم نے اے نبی آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اس کے بعد اس سے اگلی آیت کریمہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس کو وہ کیا کرتے، اس میں اختلاف پاتے، بڑا اختلاف پاتے۔ تو قرآن کی حقانیت کی دلیل کیا ہے کہ اس کی ایک آیت میں بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، کوئی ایک آیت بھی اس کی جو اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کے خلاف نہیں جاتی ہے۔ یہ بات قرآن اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ نکال لو، کھولو، کھنگال لو، ایک ایک چیز کھول کر دیکھو، نکال لو اس میں کوئی غلطی، نکال سکتے ہو۔ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا کوئی اسکالر بھی ہوگا نا تو وہ اس نے پہلے پیج پہ یہ لکھا ہوگا ڈسکلیمر کہ دس بک از بیسٹ اکارڈنگ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، اگر اس میں کوئی غلطی آپ کو نظر آتی ہے تو پلیز پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا۔ قرآن کہتا ہے غلطی نکال کر دکھاؤ، جتنا مرضی تم کوشش کرو یہ غلطی نہیں نکل سکتی، یہ قرآن ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت جو آیت 83 ہے اس میں آ جاتی ہے جو آج ہمارے میڈیا پہ بہت زبردست کمنٹری کرتی ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو لوگ اس کو فوراً نشر کر دیتے ہیں، حالانکہ ہر خبر کا ہر بندے کو جاننا ضروری نہیں، اور میڈیا ونگ ہونا چاہیے ہر ایک ادارے کا جس میں کہ وہ ایک آفیشیلی خبروں کو پاس کرے۔ اس طرح سے ایک دوسرے سے سنا کے خبریں ایک دوسرے تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ قرآن اس میں بھی ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے کہ مسلمانوں کی اب جنگی حکمت عملی ہیں، مسلمانوں کے کہیں پہ وفود جا رہے ہیں، مسلمانوں کے کہیں پہ جنگ ہو رہی ہے، تو ان بوتھ کیسز مسلمانوں نے کیا کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ منافقین اور یہودی کو کوئی خبر ملتی تھی دور سے، نہ ہی تحقیق کرتے تھے، نہ ہی اس کو پورے طریقے سے اوتھینٹیکیٹ کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے وہ اس خبر کو پھیلا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یا خوف کی کوئی بھی خبر ان کے پاس آتی ہے ان کو اس طرح سے پھیلا دیتے ہیں کہ اگر وہ اس چیز پہ خود کو روک لیتے اور اللہ اور اس کے رسول تک اس کو پہنچا دیتے، اور جو اس خبر کی تحقیق کرنے والے ہیں وہ تحقیق کر لیتے اور فیصلہ کر لیتے کہ یہ خبر ہمیں عام لوگوں کو دینی ہے کہ نہیں دینی، تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو قرآن دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پرانی کتاب ہے قرآن، تو آج کے دور کے ایک ایک مسئلے کو ایڈریس کر رہا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ وائرل کانٹینٹ کو وائرل نہیں کرنا۔ آپ سب میں جب بھی اب آج کے بعد خود پہ فرض کر لیں کہ بے تحقیق کسی بھی فارورڈ نیوز کو آگے فارورڈ نہیں کرنا، اس طرح سے افواہیں پھیلتی ہیں اور سوسائٹی میں پینک سچویشن کریٹ ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے تحریض کریں۔ تحریض کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ جس کی کوئی، یعنی آپ اپنے ورڈز میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فوجی ٹریننگ کریں، فوجی ٹریننگ کریں۔ اور اس سے پھر دوسری بات ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ کوئی بھی کام آپ نے شروع کرنا ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو ٹرین کریں۔ اگر آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو بغیر ٹریننگ اور پلاننگ کے وہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ کریں گے بغیر ٹریننگ اور پلاننگ کے تو آپ کے اس کام کی کامیابی کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے، اور اگر آپ اپنے آپ کو ٹرینڈ کر کے پلان کریں گے تو آپ کی کامیابی کے چانسز کافی بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹرینڈ کر کے پلان کر کے چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد سفارش کی اجازت دی گئی ہے کہ سفارش اگر آپ کر سکتے کرنی کسی جگہ پر، آپ کی سفارش سے کسی کا جائز کام ہو سکتا ہے تو ضرور کیجیے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی سفارش کی وجہ سے کوئی جائز حقدار اپنے حق سے محروم ہوتا ہے تو وہاں پہ سفارش نہ کیجیے، کیونکہ اگر آپ کی سفارش سے کسی کا جائز کام ہو جاتا ہے تو اس کے ثواب میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تحفہ دیا جائے سلام علیکم کا تو اسے بہتر سے اس کا جواب دیں، اور بلکہ یا ایٹ لیسٹ جتنا تحفہ دیا گیا ہے السلام علیکم تو وعلیکم سے اس کو دہرا دیں، واپس کر دیں۔
تو یہ بھی دین اسلام نے ہمیں سکھایا کہ جب آپ نے ایک دوسرے کو ملنا ہے تو گریٹ کرنا ہے کن ورڈز کے ساتھ، السلام علیکم، کہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے ملنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش آپ کافر ہو جائیں اور منافق اور یہ یہودی سب کافر ہو جائیں۔ تو اگین ان کے دل کی جو آپ کے لیے ایک نفرت ہے، بیڈ فیلنگ ہے، بدخواہی ہے، برا سوچنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب آپ نے ان کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرنا جب تک کہ وہ ایمان لا کر تمہارے یعنی کہ مکہ سے مدینہ ہجرت نہ کرائیں، کیونکہ جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے اور جب تک فتح مکہ نہیں ہوئی تھی تو تب تک تمام مسلمانوں کی جمعیت کو مدینہ میں حاضر ہونا ضروری تھا تاکہ مسلمان وہاں سے اپنے سارے پلانز کر سکیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اب تم مسلمانوں اگر یہ لوگ اب ہجرت نہیں کرتے اور پھر تمہارے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں تو پھر یہاں یہ والی وہ آیت ہے جس کو کہ غیر مسلم کوٹ کرتے ہیں کہ جہاں کافروں کو پکڑو ان کو گھیر لو، ان کو پکڑو، ان کو مارو، اور اگر وہ کسی ایسی قوم کے ساتھ جا ملیں یعنی کہ وہ کافر جن کے اور تمہارے درمیان صلح کا عہد ہے تو پھر آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا، اپنے وعدے کو فوقیت دینی ہے، اپنی دشمنی کو فوقیت نہیں دینی۔ تو مسلمان ہمیں یاد رکھیں، بار بار یاد رکھیں کہ کمٹمنٹ پوری کرنے والا ہوتا ہے۔ جہاں کہیں آپ نے کمٹمنٹ کر لی ہے، وعدے کی، پیسے کی، ٹائم کی، اپنی کمٹمنٹ کو پورا کیجیے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہجرت نہیں کر کے آتے اور تمہارے خلاف برسر پیکار رہتے ہیں اور تمہیں تنگ کرتے ہیں، پھر ان کو پکڑو اور ان کو مزہ چکھاؤ۔ اگر وہ کسی تم سے بچ کر اپنے کسی ایسے فرینڈ کی طرف چلے جاتے ہیں جن کے اور تمہارے درمیان امن کا معاہدہ ہے تو پھر آپ نے اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے، اس بندے کو نہیں مارنا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو ہیں تو کافر لیکن وہ آپ کو تنگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نہ آپ کو وہ آپ کے خلاف جنگ کرتے ہیں، نہ آپ کو کوئی پریشان کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ جب تک پرسکون رہیں تو آپ نے بھی ان کو چھیڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ اسی طریقے سے چلیں۔ ہاں اگر وہ تنگ کرتے ہیں آپ کو تو پھر ان کو پکڑیں، ان کو قید میں ڈالیں، ان کو ماریں، اور اگر وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو پھر آپ نے اگر وہ کسی قوم کے پاس جا کے پناہ گزین ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے معاہدے کی پاسداری کرنی ہے۔ پھر آ جاتی ہے قتل خطا کی بات کہ جیسا کہ کیونکہ قرآن ایک یونیورسل بک ہے، کبھی کبھی قتل خطا ہو جاتا ہے کہ آپ نے سوچا نہیں تھا لیکن قتل ہو گیا۔ اس قتل خطا کا پھر کیا حکم ہے کہ اس میں قصاص نہیں لیا جائے گا، اس میں دیت ہوگی صرف، یعنی جس نے قتل کیا ہے اس بندے کو قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ اکثر کوئی ڈرائیورز ہوتے ہیں کہ ان کی گاڑی کے آگے آ کے کوئی مر گیا، جیسے کوئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی انجیکشن لگایا اور ان کا پلان تو نہیں تھا، وہ مر گیا۔ اور اس کے علاوہ قتل خطا یہ بھی ہے کہ کسی ایسی چیز سے ضرب لگائی جائے جو کہ جس سے اکثر کوئی بندہ مرتا نہیں لیکن وہ مر گیا، جیسے حضرت موسیٰ نے مکہ مارا تو مکے سے تو کوئی نہیں مرتا لیکن وہ مر گیا، تو اس قتل خطا کی صورت میں پھر دیت ہوگی۔ اور اگر دیت نہیں ہے یعنی کہ دیت کیا ہے، وہ 100 اونٹ کے برابر رقم دینی ہوتی ہے، یا پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس کی رقم طے کر لی جاتی ہے۔ اور اگر دیت نہیں ہے تو دوسری کیس میں پھر اس نے 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ اور جو متعمدن یعنی کہ جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کا تو ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوا، اس پہ لعنت کی، اس پہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، کیونکہ ایک واقعہ اس طرح سے تھا کہ مسلمان کہیں جا رہے تھے، ابن عباس کہتے ہیں، تو ایک مسلمان اپنی تھوڑی سی بکریوں کے ساتھ جا رہا تھا اور کچھ مسلمان تھے جو کہ وہاں پر جا کر کر رہے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، ان کو لگا کہ یہ کافر ہے، اس کو مار کر اس کی بکریاں لے کر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ، اور اس نے سلام بھی کیا تو اس نے کہا کہ یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کر رہا ہے تاکہ کہ ہم اس کو نہ ماریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں قیامت کے دن تک کے لیے یہ اصول بتا دیا کہ ججمنٹل نہیں ہونا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، تو یہ تو جان بچانے کے لیے اسلام کر رہا ہے اس لیے اس کو تو مار ہی دیا جائے۔ اب چونکہ تمہیں اسلام کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا تو تم باقی سب انسانوں پر کفر کے فتوے لگانے لگ جاؤ۔ ڈونٹ بی ججمنٹل۔ تو یہ بہت خوبصورت حکم ہے قرآن پاک کا کہ ہم بہت سی جگہوں پر ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو خود بخود جج کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی جنت اور دوزخ کے فتوے جاری کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا اور یہ دوزخ میں جائے گا، یہ تو واجب القتل ہے اور یہ تو کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی زندگی تلاش کرتے ہو تو اللہ کے پاس مغانم ہیں بہت زیادہ، تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا، تو تحقیق سے کام لیا کرو۔ تو تحقیق کا کلچر اڈاپٹ کرنا ہے۔ کوئی آپ کو کہے کہ جی تمہاری فلاں جو دوست ہے نا
اس تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہی تھی اور آپ دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا کر لیں کہ اس نے تو ایسے ہی کہا ہوگا. تحقیق کے ساتھ دوسرے انسانوں کو لے کر چلیں اور ججمنٹل نہیں ہونا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ دیکھیں اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے لوگ دو کیٹیگریز میں جاتے ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جو کہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اور ایک وہ ہیں جو کہ بیٹھ کر کوئی کام کرتے ہیں. تو جو آگے بڑھ کر فرنٹ لائن پہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ زیادہ اجر سمیٹتے ہیں. جو پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں اجر ان کو بھی ملتا ہے، لیکن چونکہ جنہوں نے ایفرٹ زیادہ پٹ کی اس لیے اس کے حساب سے ان کو اجر ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کر دیتے ہیں وہ اس حالت میں فوت کرتے ہیں کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں فرشتے کہ تم نے اللہ کے حکموں پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں بڑے ناتوان اور کمزور تھے، ہم عمل نہیں کر پائے. تو فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ بہت خوبصورت یہاں پہ بھی ہمیں اصول پتہ چلا. کسی جگہ پر آپ پھنس جاتے ہیں، آپ کا جاب، آپ کا کام نہیں چل رہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس یہ ملک تمہارا ہے اور یہ پاکستان میرا ملک ہے، میں تو اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی مرتے دم تک. ایسا قرآن نے ہمیں کوئی ریکمینڈ نہیں کیا. ساری زمین اللہ نے بنائی ہے، تو ہر زمین اللہ تعالیٰ کی، ہم اس میں جا کر اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. تو ہجرت کی ریکمنڈیشن ہے یہاں پہ. وہ جگہ جہاں پر کہ آپ پھنس گئے ہیں، آپ کے دین پر عمل نہیں ہوتا، آپ کے کام ٹھیک طریقے سے نہیں چلتے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ گھر، وہ علاقہ، وہ شہر، وہ ملک آپ چھوڑ دیں، کسی اور جگہ چلے جائیں. تو خاص طور پر اپنے دینی شعائر پر عمل کرنے کے لیے، اگر آپ ایک جگہ پہ ہیں اور آپ پر دین پر عمل نہیں ہو رہا، ایک ایسی جاب آپ کر رہے ہیں کہ وہاں پر آپ کے گروتھ کے چانسز کم ہیں، تو اس جگہ کو چھوڑنے کا سوچئے. ڈائنامک ہوں، اپنے آپ کو امپروو کریں، اپ گریڈ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لیکن صرف وہ ناتوان مرد، عورتیں اور بچے جن کو نہ راستوں کا پتہ ہے، نہ ان کے ٹریول ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہیں، نہ ہی وہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. لیکن جو کر سکتے تھے اور وہ نہیں کر پائے تو وہ گناہ گار ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک 100 آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو ہجرت کرتا ہے زمین میں، اللہ تعالیٰ کی زمین میں بہت سی وسعت اور فراخیاں پاتا ہے. اور جو اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلا اور اللہ اور اس کے رسول کو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلا گیا، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اگرچہ کہ اس کو موت آ گئی. تو دیکھیں کہ جو اگر آپ دیکھتے ہیں نا، تو مائگریٹری برڈز آج آپ کا کرنے کا کام ہے. سر جا کے انٹرنیٹ پہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو دیکھیے کہ کیسے کتنے لانگ ڈسٹینس کو وہ ٹریول کرتے ہوئے، وہ انفیوریبل جو ان کے ہیبیٹیٹس ہوتے ہیں وہاں سے وہ ٹریول کرتے ہیں، اڑتے ہیں، اور کئی ہزار میل پیدل وہ اڑتے ہوئے بغیر کھائے پیے جاتے ہیں اور جا کر اپنی زندگیاں بچاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہاں پہ سردی آ گئی ہے تو ہم یہیں پہ رہ کر مر جائیں. تو یہ ہم مسلمان، ہم انسانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں، آپ کے وہاں پہ رشتہ دار، آپ کے دوست آپ کی انرجیز کو ڈرین کر رہے ہیں، ترقی کے چانسز نہیں ہیں، تو اس جگہ کو چینج کریں. قرآن نے بھی ہمیں یہی بات بتائی ہے. اور اگر آپ اپنے دین کو بچا کر وہاں سے نکلتے ہیں پھر تو آپ کو بہت اجر ملتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو گناہ سے ثواب کی طرف ہجرت کرتا ہے وہ بھی مہاجر فی سبیل اللہ کا ثواب پاتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی حرام کام کر رہے تھے، کوئی غلط ذریعہ آمدن تھا، کوئی آپ کی لائف میں حرام ریلیشن تھا جس کو کہ آپ حلال سمجھ کر اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے تھے، آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی اس غلط عادت کو چھوڑنے کا سوچ لیتے ہیں، تو آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے. دیکھیں ہجرت کی بڑی تکلیف ہوگی. آپ ایک جگہ پہ جہاں پہ رہتے ہیں آپ نوسٹالجک ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کی گلیوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، آپ کو اس کے بازاروں سے پیار ہو جاتا ہے. آپ اس جگہ کو چھوڑ کر جانا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیتے ہیں. سو یو شوڈ بی ریڈی ٹو چینج. اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار رہیں ہر وقت. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کے احکامات بتائے ہیں. قصر کیا ہے کہ اگر آپ کو زمین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو فتنے کا اندیشہ ہو کافروں کی طرف سے تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. نماز قصر میں کیا ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ دوران سفر آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس چیز کی قرآن پاک نے آپ کو اجازت دی ہے. اور کافر تمہارے لیے دشمن ہے. اور اس کے بعد آگے آیت نمبر 102 میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے. صلاۃ الخوف وہ خوف نماز جو کہ میدان جنگ میں پڑھی جاتی ہے. یہ میدان جنگ میں پڑھی جانے والی جو نماز ہے یہ صلاۃ الخوف کہلاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے مسلمانوں کی 2 صفیں بنیں گی. ایک صف جو ہوگی اس میں مسلمان ایک اپنے امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور جو دوسری صف ہوگی وہ اپنے یونیفارم میں اور اپنے جو ہتھیار ہیں اس سمیت مسلمانوں کا دفاع کرے گی. پھر جب 1 رکعت پڑھ لینے کے بعد وہ جو جماعت ہے اور جو جماعت نماز پڑھ رہی ہے وہ بھی اپنا پورا یونیفارم اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ ہی، بے شک ان سے وہ اگر جھک نہیں سکتے تو اشارے سے پڑھ لیں نماز. تو اس طرح سے پھر جب ایک جماعت اس کی جگہ پر آ جائے گی تو پھر
دوسری نماز پڑھے گی. تو اس طرح امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور جو اس کے مقتدی ہیں وہ ایک ایک رکعت کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ یعنی کہ اجتہاد کریں گے وہ اس جنگ کی سچویشن کے اعتبار سے. اور اگر اس طرح بھی پاسبل نہ ہو تو وہ اپنے مورچوں پہ بھی اکیلے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ یہ چلا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ وہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے. میرے پیارے لسنرز، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے کہ آپ اس کو ترجیحی بنیادوں پہ نماز کو ادا کیا کیجیے، اس کے وقت پہ ادا کیا کیجیے اور اس کے اول وقت کو پانے کی کوشش کیا کیجیے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کو محبوب ترین عملوں میں نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. اور جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے کروٹوں پر، یہی 3 حالتیں ہوتی ہیں نا، یا ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لیٹے ہوتے ہیں. تو کس طرح یہ جو ہے نا محبت ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا. جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکی کی نئی شادی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ہم کہتے ہیں تو ہر ٹائم اپنے خامد سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، اس کو تو لگتا ہے کہ اس کو تو نیند ہی نہیں اس کے بغیر آتی. تو یہ ہے وہ کنسیپٹ کہ ہر وقت اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کچن میں کام کرتے وقت، چلتے وقت، لیٹتے وقت، بیٹھتے وقت، اٹھتے وقت. اللہ تعالیٰ کو ہم سے ایسی محبت چاہیے، ہر وقت اللہ کو یاد کریں. اور جب اطمینان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو نماز کے اوقات میں اپنے اوقات مقررہ پر نماز ادا کرنی ہم پر فرض ہے. اس لیے بلا ضرورت نماز کو ڈیلے کرنا یا نماز کو قضا کرنا اس کی ممانعت ہے. ہاں اگر کوئی جینون ریزن ہے تو اس وقت آپ کو اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی عادت بن جائے کہ آپ ہر روز نماز ڈیلے کریں، قضا کریں. اپنی ترجیحات میں نماز کو سب سے ٹاپ پہ رکھیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس آیت میں، یہ جو آیتیں ابھی ہم تھوڑی سی پڑھیں گے، اس میں اس کی شان نزول میں چوری کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر، جو عبیرک کے طامہ بن عبیرک کے بیٹے تھے. یہ لوگ نبی مدینہ میں جو تھے رہا کرتے تھے. اب جو مدینہ کے لوگ تھے نا، وہاں پر آپ کو میں بتاؤں تو وہاں پر جو گندم تھی نا، جو آٹا ہم کھاتے ہیں، وہ ایک امپورٹڈ فوڈ تھی. تو وہ کہیں دوسرے شہر سے آتی تھی تو بڑے کوئی امیر لوگ لے کر افورڈ کر سکتے تھے. عام لوگ جو تھے وہ کھجوریں کھاتے تھے یا جو کا آٹا کھاتے تھے. تو جو تھے نا حضرت نعمان بن بشیر، ان کے چچا ذرا تھوڑے سے امیر تھے. ان کے وہاں پر ایک قافلہ آیا، انہوں نے وہاں سے آٹے کی ایک بوری لے کر اس کو لاک میں رکھا جا کر نیچے اپنے سٹور روم میں. اور وہاں پر جو تھے نا، کچھ لوگوں نے دیکھ رہے تھے کہ یہ آٹا لے کر آئے ہیں. اب رات کے وقت 3 بھائی تھے جو تامہ، بشر، بشیر و مبشر، یہ جا کر انہوں نے چوری کی اور وہ آٹا بھی چرا کے لے گئے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ لے گئے ان کے کیا کہتے ہیں کچھ ہتھیار وغیرہ لے گئے. اب جب صبح ہوئی تو پوری تحقیقات کی گئی تو لوگوں نے بتایا کہ یہ 3 بھائی تھے جو رات کو روشنی کرتے پھر رہے تھے. حضرت نعمان بن بشیر نے جب تحقیق کی تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہمارا یہ چوری پکڑی جانے والی ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ساری جو بوری اور آٹا جو تھی نا وہ کسی یہودی کے ہاتھ میں، ان کے گھر میں پھینک دی، اور یہ بھی ساری زریں اور یہ ہتھیار وغیرہ. اور اس سے پہلے کہ جو مدعی ہیں جن کی چوری ہوئی ہے وہ رسول پاک کے پاس جاتے ہیں، یہ سارا قبیلہ جو تھا نا خود ہی بھاگ کر، بنو ظفر کا قبیلہ جو تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے قبیلے کے لوگ چلے گئے اور کہنے لگے دیکھیں جی دیکھیں، ہم پر تو چوری کا الزام لگا دیا ان لوگوں نے. ان کے پاس نہ کوئی جو ہے دلیل تھی، نہ کوئی ان کے پاس یہ سارا کچھ تھا. اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ دیکھیں اب ہم مال کی ہم نے برآمدگی کروا کے دیا، دیکھیں یہ فلانے کے گھر سے نکلا ہے. اب یہ سارا انہوں نے اس طرح سے ڈرامہ کریٹ کیا، اس طرح سے ہائپ کریٹ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بالکل سچے ہیں، بالکل معصوم ہیں. اب جو نعمان بن بشیر تھے وہ تھوڑا لیٹ پہنچے. انہوں نے جا کے جب رسول پاک سے بات کرنی چاہیے تو رسول پاک نے پہلے ہی کہہ دیا دیکھو مجھے سارے معاملے کا پتہ چل گیا، تم نے بہت غلط حرکت کیا ہے، دیکھو ان بن معصوموں پر تم نے چوری کی تہمت لگا دی. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا اور مجھے اتنا دکھ ہوا، میں نے اپنے چچا سے کہا کہ میں جاتا ہی نہ. تو ان کے چچا نے کہا کہ دیکھیں ہم سچے ہیں تو اللہ ضرور ہماری برات کرے گا. تو پھر یہ سارے واقعے نا، یہ سارا جو آگے ہم پڑھیں گے یہ اس ریفرنس میں ہم پڑھیں گے کہ آپ پر ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے. جی میم کتنی ٹائم کی ابھی کلاس رہتی ہے؟ آپ نے تقریباً میرا خیال ہے اینڈ ہونے والی ہے، تھوڑی سی رہ گئی. کیوں؟ وہ ایکچولی مجھے تھوڑا سا کام تھا. جی اف یو وانٹ ٹو کوئٹ اٹس اوکے، اٹس اوکے، نو پرابلم. آپ جائیں.
if you want to leave the class, students, if you want to leave the class, you can leave without informing, because اس طرح سے پھر کلاس میں ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کلاس لیو کر دیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنے ٹائم تک میں نے کلاس اٹینڈ کیا, باقی آپ ریکارڈنگ سن لیا کریں. ٹھیک ہے جی, جی ٹھیک ہے. اوکے, یو کین لیو اٹ. اوکے. اس کے بعد انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھا ان کو یہ بتایا گیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات قرآن پاک میں نازل کی ہیں کہ وہ لوگ یہ کہ آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنی جانوں میں خیانت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خائن اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا. وہ تو لوگوں سے چھپتے ہیں, حالانکہ اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے, اور اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں. وہ رات کو مشورہ پورا کر کے آئے تھے نا, پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا, تو اللہ کی طرف سے ان سے کون جھگڑے گا اور کون ان پر وکیل ہوگا. پیاری بات ہے نا. ہم میں سے بہت سے لوگ برائی کے ساتھ ایسے جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے برائی بھی نہیں کی ہوتی لیکن اس کی پوری پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں ہمارے سسرالی رشتوں میں بہت ہیں. یہ آج کل پاکستان کی سیاست میں بہت ہیں کہ اگر میرا لیڈر ہے تو اس نے غلط کیا تو میں نے اس کی غلط کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور دوسری بات کیا بتائی, میڈیا کے حوالے سے لوگوں کو یہ مقدمے کو پیش کرنے کے حوالے سے کوئی لوگ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ اپنے غلط کو بھی صحیح کر کے پیش کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی کی اوپینین کو بھی انہوں نے خراب کر دیا, حتیٰ کہ اللہ نے قرآن نازل کیا. تو اللہ نے فرمایا جو ظلم کرے اور برا کام کرے پھر اللہ سے استغفار کرے, اور اللہ کو بخشنے والا, اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. اور جو کوئی برائی کرے اور وہ تو اس نے برائی کا گناہ تو اپنے اوپر ہی لیا. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو, اللہ تعالیٰ کو علم ہے, وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور جس نے برائی لی اور اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیا تو اس نے بہتان باندھا. تو یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب دیکھیں اب ہمارے نبی کی اوپینین خراب ہو گئی تھی, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ایک گروہ نے اس میں سے فیصلہ کر ہی لیا تھا. اچھا, ایک گروہ نے ان میں سے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں, اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو ہی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو دیکھیں کہ کس قدر چلاک لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کی کیسے اوپینین خراب کرتے ہیں. تو قرآن ہمیں یہ دکھاتا اور سمجھاتا ہے کہ وائزلی لوگوں کے ساتھ چلیں. کچھ لوگ اپنے مقدمے کو اتنے چرب زبان ہوتے ہیں کہ اپنی بات اس طریقے سے پیش کر لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب یہ سارا کچھ ہو گیا, اب انہوں نے بجائے اس کے کہ رسول پاک کے پاس آ کر استغفار کریں, وہ اس کا جو مین کیریکٹر تھا وہ جا کر مکہ کے مشرکوں سے جا ملا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرضی سے ہی راستہ چھوڑا ہے. تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو رسول کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتا ہے اور پھر مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کا راستہ اختیار کرتا ہے, تو دل کی خوشی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہے کہ دل کی خوشی سے اللہ سے محبت کرو گے تو وہ محبت تمہیں ملے گی. اگر دل کی خوشی سے وہ محبت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں آپ جا رہے ہیں ہاتھ چھڑا کر جانا چاہ رہے ہیں تو جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے, اور یہ گناہ ناقابل معافی ہے. یہ گناہ ناقابل معافی ہے. اس گناہ کے بعد کوئی عبادت قبول نہیں. شرک اللہ کو نہیں پسند, اور جو کوئی شرک کرتا ہے تو وہ دور کے راستے سے نکل گیا, اور وہ اللہ کو چھوڑ کر بڑے ہی بوگس اور بڑے ہی ناکارہ اور بڑے ہی ناقص معبودوں کو بلاتے ہیں. اللہ تو طاقتوں والا ہے, وہ تو صمد ہے, وہ تو بے نیاز ہے. وہ کون ہے؟ وہ شیطانوں کو بلاتے ہیں. وہ شیطان جس پر اللہ نے لعنت کی, اور شیطان نے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا, نصیبم مفروضہ, میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا, میں ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا, میں ضرور ان کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے, میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو وہ اپنے جانوروں کے کان چیر ڈالیں گے. اللہ نے, اس شیطان نے اللہ سے کتنے وعدے کیے؟ میں ان کو گمراہ کروں گا, میں ان کو جھوٹی آرزوئیں دلاؤں گا, میں ان کو ایسا حکم دوں گا. ہاں
کیا ہے، میں نے کچھ کہا ہے؟ تو تمہیں کیا اتنا گندا منہ بنا کے پھر رہے؟ ہمارے پاس میرا میں والا بھی اور میں دادی پڑھ لوں، صرف 10 منٹ کی میری کلاس رہ گئی. میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ اپنے جانوروں کے کان چیر ڈالیں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے. اس لیے کہ جو شیطان کو دوست بناتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. شیطان ان کو وعدے دیتا ہے، ان کو آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان کے وعدے تو محض دھوکہ ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چلو گے تو دھوکے کا سودا کرو گے، اور شیطان یہ اور اس کے سارے ساتھی دوزخ میں جائیں گے. اس لیے یاد رکھیے کہ ایمان پہ سودا نہیں کرنا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. اللہم اجعلنا منہم برحمتک، اللہم اجعلنا منہم برحمتک. اور اللہ نے فرمایا مرد ہو یا عورت، نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تم سے وہ عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ان عورتوں کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ جو یتیم عورتیں ہیں جن کو تم اپنے نکاح میں تو لینا چاہتے ہو لیکن تم ان کو جائز حق مہر نہیں دے رہے، تو یہ تم ان پر ظلم کر رہے ہو. عورتیں یتیم ہیں تو ان کو حق مہر پورا پورا دو. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ سورۃ النساء میں عورتوں کے بہاف پہ اللہ بول رہا ہے. عورتوں کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن ہم نے نہ یہ چیز کبھی خود پڑھی نہ کسی کو پڑھائی، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن عورت کے حقوق کی کیسے حفاظت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مستضعفین ہیں نا، ناتوان لڑکے ہیں، ان کے بارے میں بھی تمہیں حکم یہی ملتا ہے کہ یتیموں کے حقوق کو لے کر کھڑے ہو جاؤ. یتیموں کا حق، اگر کوئی نہیں بول رہا یتیم کے حق کے بارے میں کہ اس سے کسی کو کیا فائدہ ملنے والا ہے، تو اللہ بول رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ان یتیم لڑکیوں، ان یتیم بچوں کا حق ان کو دو. اور اگر ایک عورت، اب پہلے ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے کہ ایک عورت ہے وہ گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے اور اپنے خامند کی بات نہیں مان رہی. اب دوسری صورت یہ ہے کہ ایک خامند ہے، اس کو بیوی سے رغبت محسوس نہیں ہو رہی ڈیو ٹو اینی ریزن، اور وہ نشوز کر رہا ہے، اب وہ اپنی بیوی سے بالکل اعراض کر رہا ہے، بے رغبتی کر رہا ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا ریکمینڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہا ہے کہ وہ صلح کر لے، کسی قرارداد پر اپنا کوئی حق چھوڑ دے. کیونکہ جو اب دیکھیں اس میں ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیاری نصیحت کی کہ پہلی انیشیل لیول پہ عورت کو صلح کی طرف ہی ہمیں رہنمائی کرنی چاہیے. اس عورت کو یہ کہنا چاہیے، اگر کوئی آپ کی بیٹی آ گئی آپ کے گھر میں اپنے خامد کی شکایت لے کے کہ وہ یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، تو آپ نے فوراً اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم چھوڑ دو اور آ جاؤ ہمارے گھر میں، کیا ہم تمہیں کھانا نہیں کھلا سکتے، ایسا تو ایسا کچھ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ پہلے سب سے ان کو صلح کی طرف مائل کیا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ بیٹا صلح سب سے بہتر ہوتی ہے. اگر کسی جائز حق سے دستبرداری کرنی بھی پڑے فور دا ٹائم بینگ، تو آپ خاموشی سے اس شخص کو اپنے نکاح میں رہنے دیں. کیونکہ دیکھیں اگر حالات سیم کبھی بھی نہیں ہوتے. اس عورت کو اس مرد کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے گھر کے رینٹ، بل، ان چیزوں کا کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن اکثر میں نے اپنے آبزرویشن میں ایک دو عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو جلد بازی میں اپنی خلا لے لیتی ہیں، بعد میں اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو ساری عمر وہ عورت رلتی ہے، نہ اس کی شادی دوسری جگہ پہ ہو، پھر اس کو اپنے گھر کے رینٹ بھی خود دینے پڑتے ہیں، پھر بل بھی خود دینے پڑتے ہیں، پھر بچوں کے اسکول کی فیس بھی. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تھوڑا سا صبر کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ حالات ساری زندگی سیم ہی رہیں، لیکن اگر سیریس کوئی ایشو ہے کہ نہیں نبھا ہو سکتا، تو پھر جو یہ ہم پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں کہتے ہیں جی کہ نکاح کرنے کے بعد جو طلاق ہے تو بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، تو اس کو بھی بیلنس میں رکھیں. نہ تو یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ فوراً اس نکاح کے بندھن کو توڑ دیں، تو نہ ہی یہ کہ اگر وہ آپ کی زندگی برباد کر رہا ہے، وہ مار رہا ہے آپ کو، تو آپ اپنی بیٹی کو کہیں نہیں بیٹا آپ نے ادھر ہی رہنا ہے. بیلنس میں رہیں. اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں مرد ہے اس کو یہ ریکمینڈ ہم کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی نکاح میں بھی رکھے اور اس کے ساتھ اس کے سارے اس کی ضروریات پوری کرے. لیکن اگر وہ بیوی کو نظر آ رہا ہے کہ میرا خاوند کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کا، تو وہ پھر ذرا تھوڑی سی دب کر صلح کر لے. قرآن ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور تو یہ تم نہیں کبھی بھی کر سکتے کہ تم دونوں بیویوں میں ایکول انصاف کرو. تو ایسا بھی مت کرنا کہ کسی ایک کی طرف پوری طرح جھک جاؤ کہ دوسری کو
لٹکتی ہوئی حالت میں چھوڑ دو کہ نہ وہ نکاحی ہوئی ہے نہ وہ بے نکاحی ہوئی ہے، دونوں کے درمیان انصاف کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مرد کی 2 بیویاں ہیں اور وہ دوسری بیوی سے انصاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، کہ گرا ہوا ہوگا. تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر ایک مرد ایک سے زیادہ لڑکیوں سے شادی کرتا ہے تو دونوں کو ایکول رائٹس بھی دے گا ہر چیز میں، باریاں میں، باقی چیزوں میں. اس کے بعد اگر وہ دونوں مطلب نبھا نہیں ہو پا رہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو کہ نو پرابلم، مرد اس کی ساری بچی، وہ لڑکی جو اس کی شادی میں آنے سے پہلے بھی کھاتی پیتی تھی، رہتی تھی، رہائش تھی اس کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کا دھیان رکھے گا. تو اس لیے بڑا بیلنس ہے اس نصیحت میں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فوری طور پر اپنے خامد کو اپنی زندگی سے مت نکالنے کا سوچو، تھوڑا سا ٹائم لو، سوچو، انڈرسٹینڈ کرو، ہر پروز کونس کو دیکھو، میرا بیبی ہے، میرا بچہ ہے، کیا کروں گی میں، اور فوراً جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو. اگر آپ نے سوچ سمجھ لیا کہ نہیں اس بندے سے کے ساتھ گزارا نہیں، تو پھر یہ سوچ لینا کہ اس کے ساتھ رہ کر ہی میں کھا پی سکتی ہوں اور اس کے بعد میں بھوکی مر جاؤں گی، یہ غلط بات ہے. اللہ کی ذات پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ دونوں کو کشائش سے وسعت دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کون قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، اگرچہ اس گواہی کی زد میں تمہاری اپنی ذات ہی کیوں نہ آتی ہو، اپنے رشتہ دار اور قرابت دار ہی کیوں نہ آتے ہوں، اور اگر کوئی فقیر ہے یا غنی ہے، اللہ کو اللہ ان کا تم سے زیادہ حق رکھتا ہے. اور تم خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ تم اعراض کر لو، تم زبان موڑ موڑ کر بات کرو، ایسا نہ کرو. تو یہ بھی ہماری فیملیز میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بات ہی نہیں کرنی، اگر بات کرنی ہے تو حق بات نہیں کرنی، اگر بولنا پڑ جائے تو ایسی بات کرنی ہے کہ جس میں کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی کسی کے واضح کوئی بات نہیں کرنی. تو حق بات کے لیے کھڑے ہو جانے والا مومن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگرچہ کہ اس کی زد میں خود تمہاری اپنی ذات ہی کیوں نہ آتی ہو، اس قدر انصاف پسندی کا اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے. عدل کہ اللہ تعالیٰ خود عادل ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی فیملیز میں ارد گرد یہ چونکہ یہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو فریق طاقتور ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھا جاتا ہے، وہ عدل نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر مثلا مرد ہی ہے، اپنے تو حقوق پورے لے رہا ہے عورت سے اور عورت کو اس کا حق نہیں دے رہا، اور دوسرا بندہ جو اس کو بات کرتا ہے تو وہ بات دبا کے کر جاتا ہے، عورت کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ چلو بیٹا تم ہی صبر کر جاؤ. یہ چیزیں قرآن کہتا ہے کہ بڑی غلط ہیں. جب تک آپ بات کو سچے اور سیدھے طریقے سے نہیں کریں گے، معاملات درست نہیں ہوں گے. تو قرآن بھی ہمیں اسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اپنے جو اپنے جو اخلاق میں ایک دلیری پیدا کریں اور بات انصاف کی کریں. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیں، اور اگر آپ کی اس کی ذات میں خود آپ کی اپنی ذات آتی ہے تو قرآن کا حکم سمجھ کر مانیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان پر ظلم نہیں کرتے، اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ دلیری نہیں کرتے تو آپ اسی مثال کے طور پر آپ کا ایک ہاتھ خراب ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا اس کو کٹوا دیں، آپ کہیں گے نہیں 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 بھائی میرا تو ہاتھ ہی ٹوٹ جائے گا. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ تھوڑے دنوں بعد آپ کے پورا بازو ہی خراب ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ معاملہ زیادہ غلط ہوگا، بجائے اس کے کہ اگر آپ نے سچائی کے ساتھ ساتھ دیا، انصاف کے ساتھ، دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے حق کی بات کی، تو وہ معاملہ درست کی طرف جائے گا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بات کر دی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے منافقین کی کریکٹرائزیشن کی ہے پہلے پارے کے بعد یہاں پر، اور یہ ہمارا 5ویں پارے کا تقریباً اینڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر دوست بنا لیا ہے اور وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں. کیونکہ ان کو جو ہے نا اتنا ویژن تو اسٹرانگ ہے نہیں کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کو بس ان کی ظاہری چمک دمک بڑی پیاری لگتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 140 میں کہ کتاب میں یہ حکم نافذ کیا گیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں بحث و مباحثہ کرنے لگیں. اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر تم بھی ان جیسے ہی ہوگے. اللہ منافقوں اور کافروں کو دوزخ کی آگ میں اکٹھا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے. ہاں بتاؤ. سامنے والے آنٹی کہہ رہی ہیں آنے بہت ٹائم ہو گیا. تو دیکھو آپ میری تو بھی کلاس چل رہی ہے، اگر آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں پھر میں آؤں گی. ابھی میں فی الحال نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا ماما کہہ رہی میں 1:15 سے پہلے نہیں آ سکتی. جاؤ کیا اور دوبارہ نہ آنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں یہ کہا جائے، جب تم یہ سنو کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس محفل سے اٹھ کر آ جاؤ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کسی جگہ پہ جا کر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ بڑے آرام سے ادھر باتیں کر رہے ہوں، اچانک آپ کی مزاج کے خلاف بات آئے اور آپ مائنڈ کر کے اٹھ کے آ جائیں وہاں سے.
یہ اگین وہی بات ہے کہ کوئی آپ کی ماں کے بارے میں بات کرے یا آپ کے بھائی کے بارے میں بات کرے یا آپ کے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی کوئی غلط بات کرے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو، تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ اس کی ماں یہاں پہ موجود ہے اور میرے بیٹے کے خلاف تم باتیں کر رہے ہو. ایسی محبت اللہ سے آپ کو ریکوائرڈ ہے کہ کوئی آپ کے دوست اور محبوب کے خلاف بات کرے اور آپ کی غیرت یہ گوارا کرے کہ آپ اس محفل میں بیٹھے رہیں اور اسی محفل کا پارٹ بنے رہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس محفل سے اٹھ کر آ جائیں. اور اس محفل سے اٹھ کر یہ میری کلاس بس ختم ہو جائے تو میں آتی ہوں. تو آپ کو تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میری کلاس کا ٹائم ہے، تو ابھی ختم ہوتی ہے تو میں آتی ہوں. بار بار اس میں بھی 5 منٹ لگ رہے ہیں، انٹرپشن ہو رہی ہے، بس میں کر کے آتی ہوں. یہ لاسٹ رکوع پڑھا رہی ہوں. میں ابھی کپڑے چینج کرنے ہیں تو پھر میں آؤں گی. تو پھر بھیج دیں ان کو، تو پھر دوبارہ کبھی کروا لیجیے گا. ابھی بچوں کو کہیں کہ آپ دعا شعا کروا کے چلے جائیں دوبارہ پھر کبھی صحیح چلے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر میں نہیں ابھی اتنی جلدی آ سکتی. جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کتاب میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب یہ آپ اگر اس جگہ پر مائنڈ کر کے اٹھ کے آ جائیں تو ہی آپ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ اسی محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، اسی محفل میں کام کرتے ہیں، وہی کھاتے پیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اور اللہ کی محبت تو پھر سچی تو نہ ہوئی. تو یہ ایک غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ لوگ اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں اور آپ اس جگہ کو اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، وی آر ویری لبرل، ایسی بات نہیں ہوتی. جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں پر پھر ساتھ ایموشنز ہوتے ہیں، ایموشنل اٹیچمنٹس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ وہ تمہارے بارے میں یہ انتظار کر رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں کافروں کے حوالے سے یہ منافقین کی بات چل رہی ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہم مسلمانوں تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر کافروں کو ایک فتح ملتی ہے تو کافروں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر کیا علم نستحوذ علیکم، کیا ہم تمہارے اوپر چھائے نہیں رہے تھے، دیکھو ہم نے تو تمہیں بچایا تھا ان سے، اس لیے تو تم اس میں ہم نے تمہیں اندر کی خبریں بتائی تھیں تو اس لیے تو تم فتح یاب ہوئے. یعنی کہ وہ دونوں سائڈ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، کیونکہ یہ لوگ تو کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. اور جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسالت سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا تھوڑا ہی ذکر کرتے ہیں. یعنی نماز میں سستی کرتے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے اندر تذبذب کی کیفیت ہے، نہ وہ ادھر ہیں نہ وہ ادھر ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر دوست مت بناؤ. یہ یاد رکھیں کہ یہ دوستیاں بڑی واضح ہونی چاہیے. آپ کا ایک ہی سائیڈ ہونی چاہیے، اللہ اور اس کا رسول، اس کے علاوہ کوئی اور دوستی نہیں ہونی چاہیے. اور منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، وہ کافروں سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو پکڑ لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہیں، اور عنقریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اصلاح اور توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. اب چوائس تمہاری اپنی ہے. نفاق تمہارے دل کا فیصلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر قیامت کے دن تمہیں اپنے اس نفاق کی حقیقت پتہ چلے گی. اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر ملے گا کیا؟ اللہ کی کون سی سینس کی جو ریونج کی تسکین ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کچھ نہیں کرے گا. اگر تم شکر گزار رہو اور ایماندار رہو تو اللہ تو جاننے والا، علم رکھنے والا ہے. اللہ تو تمہارے ہر عمل کی قدردانی کرنے والا ہے. اس لیے جب تک تم صحیح رہو گے تو اللہ کے انعامات تم تک پہنچتے رہیں گے، اور جب تم غلط ہو جاؤ گے تو پھر اللہ بھی تمہیں ناپسند کرے گا. تو یہاں پہ جا کر ہمارے 5ویں پارے کا دورہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی، یہ صحت دی کہ ہم اتنی دیر تک اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑے رہے. 2 گھنٹے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹائم آپ کے لیے بھی ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹ میرے لیے ہے کہ مجھے کنٹینیوسلی اس میں بولنا ہوتا ہے. تو جتنے بھی لوگ نے یہاں پر اپنی پریزنس ڈے 1 سے شو کی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخری 30 پارے تک استقامت دے، آپ کی صحت کے حوالے سے، آپ کے گھر کے کاموں کے حوالے سے، آپ کی عافیت کے حوالے سے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری زندگی کے سارے مسئلے حل کرے، ہماری اولادوں کو نیک کرے، ہمارے اساتذہ والدین تک اس کا ثواب پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام، نور، ہدایت اور روشنی بنا دے. آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.
ایک دفعہ درود شریف کی تلاوت کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم. وہ آنٹی سے پوچھو کہ مما کہہ رہی میری کلاس ختم ہو گئی میں آؤں گیا نہ آؤں. پوچھو ان کو میں 1 بجے تک